بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے نئے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر ابھی آپ ہمیں سن رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بہائیت کے بارے میں کہ بہائیت کیا ہے، بہائی کس کو کہتے ہیں، یہ کون سا مذہب ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا ان کے عقائد و نظریات ہیں، اس کے اوپر مفصل سٹریم ہم کر رہے ہیں۔ آیا یہ بہائی لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے؟ محمود عمر صاحب سے گزارش ہے کہ دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ تشریف لائیں، ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ آ رہا ہے۔ اور مودود صاحب بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، تو مودود صاحب بھی ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ تشریف لائیں۔ یہاں پر جب آپ واٹس ایپ پہ آتے ہیں تو آپ کیا اس کا نام ہے سٹریم یارڈ پہ جب آپ لوگ آتے ہیں تو آپ سٹریم یارڈ کو وہ دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ مائک کو استعمال کرنے کی اور کیمرے کو استعمال کرنے کی۔ تو محمود اعوذ عمر باللہ صاحب من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 جون ابھی نہیں آپ بولیے، ابھی گفتگو تو میں شروع کرنے لگا ہوں، موضوع ہمارا کوئی اور ہے، آپ تشریف لائیں، آپ تھوڑا سا صبر تو کریں۔ اخلاقی طور پہ بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب اگلے کی طرف سے اجازت ملے تو پھر بولا جاتا ہے۔ ابھی یہاں پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے، یہ سوال جو آپ کی ہماری نشست ہے، ہمارے سامعین جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ نا آڈیو مجھے موصول ہوئی ہیں، یہ آڈیو سماعت کیجیے تو اس کے بعد ان آڈیوز کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ راولپنڈی میں اور ادھر ارد گرد میں ایک ایسا فرقہ بھی ہے، فرقہ تو نہ کہیں، اس کو مذہب ہی کہیں، جو اپنے آپ کو بہائی کے نام سے جانتے ہیں، مطلب بہائی کہتے ہیں۔ اور میری ان سے بات ہوئی ہے تھوڑی بہت، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں، بائبل اور تورات کو بھی، لیکن وہ قرآن مجید کو مانتے تو ہیں لیکن ایک اور کتاب پڑھتے ہیں، کتاب اقدس۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود، نعوذ باللہ حضرت بہاءاللہ کوئی نام بتاتے ہیں ایک شخص کا، کہ وہ جو ہے وہ 1000 سال کے بعد ایک آتا ہے مجدد، تو وہ ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت تک آتے رہیں گے، مطلب وہ آتے رہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آتا رہے گا، ہر 1000 سال کے بعد کوئی نہ کوئی بندہ۔ ابھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت بہاءاللہ کا وقت ہے، تو جو مطلب، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندو بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، جو بھی ہے نا، سارے کے سارے ٹھیک ہیں، اور جنت اور دوزخ کو نہیں مانتے۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے مرنے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا، ہم اس جہان کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب عجیب سی وہ ایک کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی میری گزارش تھی یہ تھی کہ کیونکہ یہ بھی ختم نبوت سے ملتا جلتا کام ہے، وہ ہماری نبی کو تو مانتے ہیں، اگر ان کو تھوڑی سی رہنمائی ملے تو امید ہے کہ ان میں سے بھی کچھ بندے ایمان لے آئیں۔ تو برائے مہربانی مفتی صاحب آپ کا، چونکہ ختم نبوت پر بہت زیادہ اللہ نے آپ کو علم نصیب فرمایا ہے، تو برائے مہربانی آپ ایسا کریں کہ ایک پروگرام ان کے لیے بھی کریں۔ تو میری بھی ایک بندے سے جان پہچان ہوئی ہے کچھ، میں اس کو وہ پروگرام کا لنک بھی سینڈ کر دوں گا۔ تو برائے مہربانی آپ دیکھیں نا کہ یہ کافی لوگ ہیں یہ پاکستان میں۔ اچھا، وہ ماہانہ اور سالانہ اور ہر ہفتے میں ایک میٹنگ بلاتے ہیں جس میں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، پارسی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں،
مطلب یہودی تو نہیں ہے پاکستان میں، بہت کم ہے، مطلب ہر مذہب کو وہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ جائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم امن پھیلا رہے ہیں، اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ کریں، لیکن جو بہائی ہیں وہ صرف کہتے ہیں کہ بہاءاللہ کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں، نماز روزہ نہیں کرتے وہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے فریج میں سالن پڑا ہو تو وہ پرانا اور ایک تازہ پکا ہو ہم تازہ کھائیں گے، وہ نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی کی شریعت کو کہتے ہیں کہ یہ پرانی ہے، مطلب قرآن مجید کو کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے مجھے، کہ وہ پرانی شریعت ہے، اور جو اس کی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے یا مسیح موعود، وہ اس کی کتاب اقدس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ دوست کی گفتگو آپ نے سماعت کر لی ہے، بہائیت کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، کیا ہے، ان کے اوپر سٹریم کریں آپ، اس کے اوپر آج مفصل گفتگو کریں گے ہم کہ بہائیت کیا ہے، ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں، ساتھ رسول ہونے کے دعوے دار جھوٹے رسول صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مودود صاحب، مائک میوٹ ہے جی آپ کا۔ آپ خاموش رہیں، جھوٹا رسول نہیں ہوں میں، سچا ہوں، مسیح دجال ثبوت دیا ہے، دعوت المن الارض دیا ہے، یاجوج ماجوج دیا ہے، وقت دیا ہے، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، سارے نشان 1500 سے زیادہ دیے۔ تمہیں ابھی آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ اللہ اتر کے آیا آسمان سے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ مسیح دجال کا تو انکار کر دو، دعوت المن الارض کا تو انکار کر دیجئے۔ ہاں، آپ کو تو ایمان اگر ہے کہ مسیح دجال آئے گا تو آ گیا، یاجوج ماجوج آئیں گے تو آ گئے، چائنیز ظاہر ہو گئے، دعوت الارض نکلے گا تو نکل گیا۔ جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دیے، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لگی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی، یہ تمثیلی تھا، مور کی جو پنکھ ہوتی ہے وہ، اور اس کے اوپر جو نشان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں میں جو جگہوں کے نام استعمال ہوئے تھے، مکہ مدینہ، قسطنطنیہ، اصفہان، یہودیہ وغیرہ، اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی، لیکن واقعات وہی ہوئے ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ کوئی مکہ مدینہ میں، سیریا میں کوئی آنے والا نہیں ہے۔ میں پچھلے جنم میں انتقال ہو گیا تھا 120 سال کی عمر میں، بنا باپ کے جب میں پیدا ہوا تھا، تو کہاں سے آسمان میں گئے نہیں تو آؤں گا کہاں سے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے جناب۔ آپ عالم مفتی ہیں، آپ کو ریفرنسز کی کیا ضرورت ہے؟ میں جو بولوں گا آپ چیک کریں گے کہ وہ جو ہے نا کتابوں میں ہے یا نہیں ہے۔ عالم مفتی کو ریفرنس نہیں دیے جاتے، جاہلوں کو دیتے ہیں۔ عالم مفتی بتا دیتا ہے کہ وہ جو بول رہا ہے وہ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا عالم مفتی سے مجھے بات کرنا ہے، جاہلوں سے نہیں جناب۔ سلام سلام سلام۔ اچھا، یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں ہم بہائیت کے اوپر، اور یہ نمونہ بھی ہمارے ساتھ ہے، نمونہ ساتھ ساتھ ہی رہے گا۔ محمود عمر حافظ الحدیث بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو سبق سنا لیں پھر آپ، ٹھیک ہے؟ کہاں سے سنانا ہے بھائی، کون سی حدیث سے سنانا ہے؟ مائک میوٹ نہیں ہٹ رہا میرا جی مائک میوٹ ہٹ گیا ہے، آواز آ رہی ہے میری شاہ صاحب؟ آواز آ رہی ہے تو کیمرہ بھی تو آن کر لیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، تو حدیث نمبر کہاں سے سنائیں گے سبق؟ پہلی سے ہی آپ فرما رہے تھے کہ پہلی سے شروع کرنی ہے؟ نہیں تو آپ تو وہ سب کی بھی تو سنانی ہے نا۔ وہ آج جمعہ ہے تو جمعے کے دن کی تیاری نہیں کرتا ہوں میں۔ اچھا، تو ابھی تو میں نے بھی وہ تیاری نہیں کی، میرا ارادہ تھا کہ شروع سے 5 10 احادیث کو لے کر کے تو اس کی پھر تشریح بیان کی جائے تو ساتھ ساتھ۔ حصول برکت کے لیے پھر آج 3 احادیث پڑھ لیتا ہوں نا۔ آپ آج پڑھ لیں، پھر ابتدا سے کچھ پڑھ لیں، لیکن اس کی تشریحات پھر بعد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلو پڑھ لو، دعوت کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ البخاری رحمہ اللہ تعالی، باب کیف کان بعد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ جل ذکرہ انا وحینا الیک کما وحینا الی نوح والنبیین من بعد
حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدیث نمبر 2. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت عنهما. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. حدیث نمبر 3. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحدث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجو إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاء الحق وهو في غار حراء فجاء الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغتني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغتني الثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغتني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الرؤوف فقال لخديجة وأخبر الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت له خديجة كلا والله ما يحزنك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نبائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن أم خديجة وكان امرا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب لبرانيجة فيكتب من الإنجيل بالبرانيجة ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن أم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وأن يدركني يوم كأنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقت وأن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب وخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي بين نمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملون فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله تعالى والرجز فهجر فحمي الوحي وتواتر تابه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه إلى ابن ردات عن الزهري وقال يونس ومعمر ببادره أو كما قال عليه السلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ بخاری شریف کی پہلی 3 حدیث ہیں؟ یہ چوتھی سند اصل میں پچھلی تیسری والی تھی لیکن چوتھی اس میں شامل کر دی گئی ہے. اچھا چلو 4 حدیث ہوئی ہیں ابھی.
دوستوں کو میں پہلے ہی مطلع کر دوں کہ یہ ہمارے طالب علم ہیں، ان کو میں نے بخاری شریف حفظ کروانا شروع کیا ہوا ہے، تو وہ تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ تو ابھی ہم نے سلسلہ یہ شروع کیا ہے کہ کیوں نہ یہ سٹریم جو ہوتی ہیں ہماری، اس میں کوئی 1-2 حدیث جتنی بھی چلو، تو وہ شروع سے لے کر نا وہ بیان کر کے تو اس کی کوئی تشریحات بیان کر دی جائیں، تو یہ کوئی تھوڑا سا سلسلہ بنایا۔ تو ان کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ بھائی جب بھی سٹریم ہو تو سٹریم میں محمود عمر جو ہے نا وہ آیا کریں گے اور آ کے کچھ نہ کچھ بیان کریں گے، اس کے اوپر میں تشریح بیان کر دیا کروں۔ اچھا، جو سوال تھا ہمارا بہائیت کے بارے میں، وہ اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہم چلتے ہیں جناب ویکیپیڈیا کے اوپر۔ ویکیپیڈیا پہ بہائیت کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہائیت یا امر بہائی، یہ دیکھیں امر بہائی کے اوپر یہ جو نیلے نیلے الفاظ ہیں، ان کے اوپر جب آپ ماؤس لے کے جائیں گے تو اس کی مزید تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ ایک بھائی امر ایک آزاد حیثیت رکھنے والا مذہب ہے، مذہب میں سے دنیا کا سب سے نو مولود مذہب ہے، جس کے بانی مرزا حسین علی نوری، یہ ہے اس مذہب کا بانی مرزا حسین علی نوری۔ یہ اس کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ داڑھی اس نے بھی رکھی ہے اور یہ مسلمانوں والا حلیہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی جھوٹے اور کذاب لوگ آتے ہیں نا، تو وہ پہلے یہ حلیہ ضرور اختیار کرتے ہیں۔ اچھا جی، اور المعروف بہاءاللہ کو اس کے ماننے والے ابراہیمیوں غیر ابراہیمی مذاہب کے پیغمبروں میں سب سے نیا ترین پیغمبر قرار دیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا، یہ چونکہ بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے، آپ یہاں پہ پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کا تھوڑا سا تعارف میں یہاں پہ کروا دوں کہ جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مسیح ہوں، میں امام مہدی ہوں، میں مجدد ہوں، بلا 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 بلا، اس نے سارے دعویٰ جات کیے۔ جب یہ دعویٰ کر رہا تھا اسی وقت آگے پیچھے سمجھ لے کہ 1-2 سال کا ہی فرق پڑتا ہے، تو یہ بہاءاللہ ایرانی جو تھا، یہ ایران کے اندر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جن دوستوں نے مرزا غلام قادیانی کی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے اور مرزا قادیانی کی ہسٹری ان کے سامنے ہے، تو سیم وہی دعویٰ جات، سیم وہی کہانی بہاءاللہ ایرانی کی بھی ہے۔ یہ اصل میں ہوتا ہے کہ جب برطانیہ جو ہے اپنا نو آبادیاتی منصوبہ تشکیل دیتا ہے، تو وہ پوری ورلڈ کے اندر اپنا ایک سپر ورلڈ آرڈر جاری کرنا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر میری بالادستی ہو، تو وہ پھر وہ ایک منصوبہ تشکیل دیتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت وہ پوری ورلڈ کے اندر اپنے جاسوسوں کو پھیلاتا ہے، اور ان کا جو منصوبہ ہوتا ہے، اس منصوبے کی ایک شک یہ بھی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا جائے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی جو اس ٹائم طاقت ہے وہ ہے مسلمان اور اسلام، ان کی طاقت کو پارا پارا کیا جائے اور ان کے عقائد و نظریات کے اندر انتشار بپا کر دیا جائے تاکہ یہ بکھر کے رہ جائے۔ تو ان مقاصد کے لیے وہ چند لوگوں کو ہائر کرتے ہیں کہ جن سے وہ نبوت کے، مسیحیت کے، مہدیت کے، مجددیت کے، رسولیت کے، نبوت کے دعوے کرواتے ہیں۔ مرکزی دو جو فرد ہوتے ہیں وہ یہ ہے، ایک قادیان کا گدھا
بڑا مرزا سینئر غلام قادیانی، اور ایک ایران کا گدا بہاءاللہ ایرانی۔ بس خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا، تفصیلات آپ ویکیپیڈیا کے اوپر پڑھ لیجئے گا، اس کے علاوہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، سیم وہی عقائد و نظریات اور سیم وہی طریقہ واردات جو مرزا سینئر کا تھا اور بہاءاللہ ایرانی کا بھی وہی ہے۔ تو یہ جو دوست کہہ رہے تھے کہ راول پنڈی کے اندر بہائی کچھ پائے جاتے ہیں، تو بہائی تو ہیں کئی جگہ کے اوپر ہے، بلکہ ہر جگہ کے اوپر ہی۔ تو جس طریقے سے قادیانی مرزائی ایک بڑی سمجھ لے کہ رولا ڈالتے ہیں اور بڑا کہ ہم بڑی تعداد کے اندر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس طریقے سے بہائی بھی بہت وہ بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے ہو گئے ہم، ہماری سچائی کا معیار یہ ہے کہ ہم بڑے ہیں۔ لیکن بہائیوں اور قادیانیوں کے اندر کوئی تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ بہائی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، تقیہ۔ ان کا جو معاملات ہیں کچھ نہ کچھ قدرے ملتے ہیں تشیع سے، کیونکہ تشیع کے اندر ایک عقیدہ پایا جاتا ہے تقیہ کا، جھوٹ بولنا، بات کوئی اور ہے گما کے لے جانا کسی اور جانا، چھپانا، اصل حقیقت کو چھپانا۔ تو یہ والی چیز بہائیوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ جہاں بھی ہوتے ہیں یہ ظاہر نہیں کرتے، چھپ کے رہتے ہیں اور اپنی تبلیغ کیے جاتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے سن لیا، وہ دوست کہہ رہے تھے کہ راول پنڈی کے اندر یہ پائے جاتے ہیں اور یہ تبلیغ کرتے ہیں اندر خانے، اور کہتے ہیں نہیں وہ بہاءاللہ جو تھا وہ بڑا اللہ کا ولی تھا، بہت ولی تھا، مسیح تھا، رسول تھا، نبی تھا۔ تو اس قسم کے جھوٹے کذاب آپ کو جا بجا نظر آئیں گے۔ یہ جو دعویٰ جات کرتے ہیں، یہ دعویٰ جات، ان دعویٰ جات کے پیچھے بڑی ایک کہانی ہوتی ہے۔ دعویٰ جات دو طریقوں سے کیے جاتے ہیں، یا تو کیے جاتے ہیں کسی لالچ کی بنا پر، یا ذہنی خرابی کی بنا پر کیے جاتے ہیں۔ ذہن خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو دماغ خراب ہونے کی وجہ سے وہ پھر جو مرضی بندہ بولتا رہے، وہ بڑے بڑے دعوے کرے گا، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یا لالچ ہوتی ہے کسی چیز کی، طمع ہوتا ہے کہ کوئی اسلام دشمن عناصر ان کو ہائر کرتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں کہ ہاں تم کرو، ہم تمہاری پشت پناہی کرتے ہیں۔ بس یہی دو صورتیں ہوتی ہیں، تیسری کوئی صورت ہوتی نہیں۔ تو اب مرزا قادیانی ہے، بہاءاللہ ایرانی ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آئے ابھی تک آ رہے ہیں، ایک میرے سامنے بھی یہ نمونہ موجود ہے۔ تو جتنے بھی یہ آئے، یہ ان کا کام یہ ہوتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب معذرت کے ساتھ، جی جی، یہ محترم معصوب وہی ہیں کہ چند سال پہلے ان پر ایک مقدمہ بھی چلا تھا انڈیا میں، اور ان کی پٹائی بھی ہوئی تھی، تو وہاں پر تو مصوف نے توبہ کی تھی، معافی مانگی تھی کہ میں نے جو بھی دعویٰ جات کیے ہیں وہ سارے جھوٹے تھے، تو آج پھر یہ سر اٹھا رہے ہیں۔ یار یہ نا، یہ بندہ ہمارے حق میں بہتر ہے، یہ بندہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہ میں اس کو جو لے کے آتا ہوں نا، تو ہماری بھی کچھ حکمت عملی ہے، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یہ بندہ، کیونکہ مرزا کا جی جی نہیں وہ یہ ہے تو جو کذاب آدمی، وہ تو جب مرے گا یہ جنت ملنی یا جہنم ملنی وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے پھر، ہاں جی۔ لیکن یہ ہے ہمارے حق میں بہتر کہ یہ مرزائیوں کو صحیح بینڈ بجانے کے لیے اس کو ہم پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ میرے بعد 10,000 مسیح یعنی نبی رسول اور آ سکتے ہیں۔ یہ مرزا نے کہا ہوا ہے نا، مرزا نے کہا ہوا ہے نا، حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، سب موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اب یہ جب یہ دعوے کر رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، جو بھی ہیں، یہ تو مرزائیوں کے نزدیک ہے نا، ہمارے نزدیک تو مسلمانوں کے نزدیک تو نبوت کا دروازہ، رسولیت کا دعویٰ اور یہ سارے دعوے ختم۔
بند, دروازہ بند. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے, ہمارے نزدیک تو یہ ہے. مرزائیوں کے نزدیک تو کم از کم یہ دروازہ کھلا ہوا ہے نا, تو اس کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے, اس کے ہاتھ کے اوپر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ وہ دیکھو وہ بیچارہ وہ درباروں سے وہ چاول مانگ مانگ کے لاتا ہے اور کھاتا ہے, ہاں جی, تو مطلب وہ سسکیاں بات رہا ہے, اس کے اوپر ایمان لے کے وہ بار بار کہہ رہا ہے میں آ گیا, مسیح بن کے آ گیا, میں آ گیا مسیلے مسیح میں. تو لے کے آؤ مرزائیوں, سارے لائن بناؤ, اس کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے کے آؤ, کیوں نہیں لے کے آتے؟ یا کہو کہ تمہارا مرزا کذاب تھا, دجال تھا, فراڈیا تھا, کہو, کہتے کیوں نہیں مرزائیوں؟ تو یہ اس اعتبار سے یہ بندہ ہمارے حق میں تھوڑا سا صحیح ہے, سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو جی ٹھیک ہے, آپ اس کو بھی تھوڑا سا بولنے کا موقع دو. پاجی بولو جی. جی جناب سنیے, جب کوئی شیطان کی طرف سے مابوس ہوا ہے تو اس کے ڈپلیکیٹس بھی آئے ہیں. اسی طریقے سے بہاءاللہ مسیح دجال کا ڈپلیکیٹ تھا تاکہ دنیا میں آزمائش ہو کہ دنیا پرکھ سکے کہ مسیح دجال کون ہے اور مسیحا کون ہے, اور مسیح دجال میں بھی فرق کرے, کیونکہ مسیح دجال بہاءاللہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس سفید مینارہ بنایا نہیں اس نے, اور وہ سارے نشانات اس پر فٹ نہیں ہوئے, اور اس نے بنی اسرائیلیوں کو جمع نہیں کیا. لہٰذا بہاءاللہ ایک چھوٹا کذاب ضرور ہے لیکن مسیح دجال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مسیح دجال کو مخصوص بنا کر پیش کیا, اسی لیے کئی چھوٹے دجالوں کا ظاہر ہونا بھی ضروری تھا. اسی طریقے سے جب میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم مہدی علیہ السلام بن کر اور جماعت احمدیہ میں یعنی مسیح دجال کی قوم میں آ کے اس کو مسیح دجال ثابت کر رہا ہوں, تاریخ میں اب تک ایسا کسی نے بھی نہیں کیا. نوٹ کر لیں, تاریخ میں جماعت احمدیہ کی کسی نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح دجال نہیں کہا, بلکہ عام دجال کذاب بھی نہیں کہا. یہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے اور یہ آخری واقعہ ہے, کیونکہ اب سارے نشانات مسیح مہدی کے مجھ پر پورے ہو گئے الحمدللہ, اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خلیفہ ہیں, فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست. اور یہی ہے, اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں, میں سچا ہوں. یہ جماعت احمدیہ بھی میری اس لیے دشمن ہے کیونکہ میں ان کے مسیح کو مسیح دجال ثابت کیا ہوں, اور انہی میں سے اگا ہوا میں پودا ہوں. یہ مجھے نکال کے باہر بھی کر نہیں سکتے, نکل بھی نہیں سکتے, دیکھ بھی نہیں سکتے, مجبور ہیں, کیونکہ انہی گارڈن کے اندر میں ایک ان کے لیے ایک میڈیسن بن کے جنما ہوں الحمدللہ. اچھا لہذا میں ایک بات, ایک منٹ اور رکیں تو صحیح, صاحب ادھر لیا کرو نا یار, صاحب لیا کرو. ہیلو, اچھا یہ مدعو صاحب, آپ کو الہام بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ ہوتا ہے. الہام تو کسی مومن کو بھی ہو سکتا ہے, کسی کو بھی ہو سکتا ہے. الہام الگ چیز ہے, علم میں بات آ جانا یہ الہام ہوتا ہے, علم میں بات آ جانا. لو پائیو گل تے سننا یار, مگل ماری کتھوں آ گئے. اچھا اب یہ ہے کہ آپ کو ہوتا ہے الہام. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ایک تو آپ ہیں رسول کے دعویٰ آپ نے کیا ہوا ہے, میں ہوں رسول, یا مطلب آپ ملہم ہیں, یا جو بھی آپ کے دعوے ہیں, آپ کے دعوے نہیں سمجھ آ رہے, جیسے مرزے کے نہیں سمجھ آتے تھے آپ کو بھی نہیں سمجھ آ رہے کہ آپ کے دعوے کون سے. اچھا چلو, تو کوئی اور بھی آپ کے جیسا کوئی اور بھی ملہم کوئی اس ٹائم کوئی دنیا کے اندر ہے کہ نہیں ہے, یہ ذرا بتائیے گا. کسی اور کو بھی کوئی الہام ہو رہا ہے, کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا ہے کہ نہیں, یہ بتائیے. ہاں جناب سنیے, دنیا میں ساری دنیا میں ڈھونڈ لیجئے, 750 کروڑ کا پاپولیشن ہے, اس میں آپ کو کوئی دوسرا شخص نہیں ملے گا جس نے مسیح دجال کو پیش کیا ہو 100%, جس نے دعوت المین الارض کو پیش کیا ہو اور دلائل دیے ہو. چپ بس مل گیا جواب نا, کہ پوری دنیا تلاش کر لیں, کوئی ملہم آپ کو ملنا نہیں ہے آپ جیسا. یہ ایک ملہم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ہم دونوں بندے بیچ میں سے سکپ ہو رہے ہیں. اب آپ آپس میں ذرا مباحثہ کیجئے اور فیصلہ کیجئے, آپ دونوں میں سے سچا کون سا ہے. چلیں جی عبد القادر صاحب شروع ہو جاؤ, ہی پوانا سی میں. چلو جی شروع ہو جاؤ, آپس میں کرو گل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا اس آدمی سے سوال ہے کہ آپ نے کی دنیا
2024 में खत्म हो रही है, क़यामत 2024 में खत्म हो रही है। आप ये बात की बराबर बात है। और यार अपना मक्खन के बात है। जी सुनिए क्या कहा आपने, ये साहब कौन है जनाब? ये मुल्हम अब्दुल साहब है जी। ये दावा करते हैं मसूद साहब के मुझे भी इल्हाम होता है और ये अहमदी हैं। देखिए जनाब, अहमदियों में छोड़ दीजिए, सारे लोगों को इल्हाम होना अलग चीज है, इल्हाम अलग चीज है। ख्वाब सच्चे पढ़ना हो तो पढ़ेंगे मोमिनों को सच्चे। ये बताइए कि मैं ईसा इब्ने मरियम दोबारा जन्मा हूं रूहानी तौर पे नए जिस्म के साथ, मोहम्मद मौदूद अहमद खान मसीह मऊद और मेहदी मऊद अल्लाह का रसूल, बगैर किसी भी नबुवत के, बगैर किसी भी नबुवत के, क्योंकि आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं उनकी उम्मत में दोबारा जन्मा हूं। लिहाजा ये बताइए कि मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है कि नहीं है? आप मानते हैं कि नहीं मानते? और इजाबतुल मिनल अर्ज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दे चुके हैं इंडिया में, हैदराबाद में 2015 में ये वाकया हो चुका है। अल्लाह के नबी के ख्वाब की ताबीर पूरी हिंदुस्तान में मुकम्मिल हो गई। जगहों के नाम तमसीली थे, सिर्फ वाकयात वही हुए हैं, लेकिन सफा मरवा और कुस्तुनतुनिया, यहूदिया, इस्फहान, करबला, ये सारे जगहों के नाम तमसीली थे, सीरिया वगैरह। अल्लाह के नबी ने कहा मसीह दज्जाल सीरिया में आएगा, फिर उसके बाद कहा नहीं वो मशरिक है, वो मशरिक है, वो मशरिक है। 3 बार आप मक्का मदीना में रहते हुए मशरिक 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 बोले। और जहां से मस्जिद दज्जाल आएगा वहां सफेद मीनारा होगा जो मस्जिद अक्सा खादियान में है, दमिश्क के मशरिक इलाके, और वहीं मेरा ज़हूर हुआ 1991 में। और मस्जिद दज्जाल फोर्थ एरोप्लेन में आया सफेद गधे पर, और उस वक्त 70,000 यहूद कबीले बनी इसराइली लोग यानी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोग जमा हुए खादियान पंजाब में सालाना जलसे पर, और उस वक्त मेरा ज़हूर हुआ। और उस वक्त यही हदीस इब्ने माजा में भी लिखा है तो मुल्कों से, दुनिया के कोने कोने से आएगा मसीह दज्जाल के फॉलोअर्स। लिहाजा मैं असली मसीह मऊद मेहदी मऊद आ गया। 18 साल मुकम्मिल होकर 19वें साल जाहिर हुआ। मैं आलिम मुफ्ती नहीं था, रूहुल कुद्दूस से मेरी मदद की गई और मैंने मसीह दज्जाल को साबित कर दिया मसीह दज्जाल है। अब्दुल कादर साहब आप ना डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट कीजिए, आपके नेट का कोई इशू चल रहा है, आवाज सही नहीं आ रही, वॉइस सही नहीं है, बिल्कुल कोई बात ही नहीं समझ आई। आप पहले भी नहीं तो अब भी नहीं। चलिए क्या मैं बात कर सकता हूँ? एक मिनट रुके जरा यार, अगले बंदे को बोलने का मौका देते हैं, तरीका होता है, ऐसा ऐसा बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ताकि अगला बंदा कोई, अब उस बेचारे को आपने सांस ही नहीं लेने दिया, वो हमें इतना, उसको भी लाम होता है, उसको भी भाई हमारी तरह। तो ये तुम दोनों बंदे आपको कोलबो हो गए थे, समझ कि नहीं? तो अब्दुल कादिर मुल्हम नाम है, तो देखते हो क्या बनता है, कट्टी कट्टा निकलता क्या है तुम दोनों, ठीक है? तुम अब पहले तुम एक मैच खेल लो ना, तो तुम दोनों में जो जीतेगा ना तो उसका फिर फाइनल करवाएंगे जाहिद खान कज़ाब के साथ, ठीक है ना? तो जाहिद खान कज़ाब और तुम्हारे जो विनर होगा तो जो करेगा फिर एकदम लाल लाल है ना बोलो अगर साहब अंदर से लाल है ना बोलो। हेलो, नहीं कट रही है आवाज? जी जनाब। अब्दुल कादिर आवाज कट रही है, क्या मैं बोलूं? इजाजत है? नहीं एक मिनट मौजूद, आपकी आवाज तो सही है, अब्दुल कादिर की आवाज कट रही है, उसकी आवाज भी सही है। इसको आपसे गुजारिश है खादियानियों को, अहमदियों को ऐड करिए प्लीज। आ रहे हैं, वो कमबख्तों को मालूम होने दीजिए कि मसीह दज्जाल को फॉलो कर रहे हैं, वो असली मसीह मऊद मैं हूँ। ये एक कादियानी मर्दइया का ना नासिर, तो इसको मैं दावत देता हूँ, आ जाओ, ये तुम्हारा नया, तुम्हारा मसीह आ ये दुनिया के अंदर, ये नया रसूल आ चुका, नया मसीह आ चुका है। मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब ने कहा था ये हवाला देख लो, ये किताब का हवाला देख लो। मिर्जे ने कहा था कि कुरान करीम और अहादीस सहीहा ये उम्मीद और बिशारत बतलाता दे रही है कि मसीह इब्न मरियम और दूसरे मसीह भी आएंगे। ये मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब ने कहा था। एक और सफ़ा है रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 196 के ऊपर,
मिर्जे ने कहा और मेरा ये भी दावा नहीं कि मेरे के सिर्फ वकील होना मेरे पर खत्म हो गया है, बल्कि मेरे नजदीक मुमकिन है कि आइंदा जमानों में मेरे जैसे और 10,000 भी मसीले मसीह आ जाए। ठीक है, हाँ इस जमाने के लिए तो मैं मसीले मसीह हूँ, तो दूसरे के इकरार बेसूरत, समझ नहीं कि नहीं। तो ये मुझे इमाम कादिर ने ये बात कही थी, तो ये मुझेयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी आ जाओ, नासिर आओ पीपल आओ, जल्दी जल्दी इतरार करो, ऐलान करो कि ये मदूद को तुम अपना मसीह मान रहे हो, मसीले मसीह मान रहे हो। अगर तुम इसको मसीले मसीह नहीं मानते तो फिर इसका मतलब तुम मिर्जा कादियानी को भला न डाल रहे हो कि मिर्जा कादियानी फ्रडिया था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मर्जा ही नहीं कोई आ रहा, क्या मसला? क्या इजाजत है बात करने की? जी करें आप। जी सुनिए जनाब, मसीह दज्जाल झूठा था, वो तो बोलेगा तो मुंह खोलेगा तो झूठी बोलेगा। कहां से एक मसीह आने की बशारत है अहादीस में, और एक मसीह दज्जाल आने की है, और दूसरे छोटे दज्जाल कज़्ज़ाब। तो ये तो झूठे की बात को आप रेफरेंस क्यों बनाते हैं? वो तो था ही झूठा, ये अब्दुल कादिर है, भाई झूठा शैतानी नबी। मूवी खोलेगा तो गंदगी करेगा, मूवी खोलेगा। ये भाई ये कोई अब्दुल कादिर नाम की आईडी, ये कौन से हैं? अब्दुल कादिर मुल्हम है ये? नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका शागिर्द हूँ। अच्छा चले सही है, चलें जी बोले जी सुनिए, इजाजत है? जी बोलें। देखिए, मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने यह भी तो कहा था, मुस्लिम मऊद आएगा और मुझे पाक करेगा, मेरी जमात को पाक करेगा, मेरी नस्ल से होगा। मतलब ये कि जिस नस्ल से हो याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से, तो मैं भी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ। और उसने ये कहा तो मेहमान लड़का आएगा और वो मुझे पाक करेगा, अल्लाह उसमें रूहुल कुद्दूस डालेगा। और उसको कशफ हुआ था उसके दावों से पहले 1886 20 फरवरी का वो ऐलान है मुस्लिम मऊद का, जिसकी बिना पर 7 झूठे दावेदार उठे इनमें। और उसके बाद मिर्जा महमूद बशीर ने वो दावा किया मरने के बाद मिर्जा के। लिहाजा ये मसीह दज्जाल अव्वल था और मसीह दज्जाल सेकंड बीस्ट मिर्जा महमूद बशीर। सारे चुप हो जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा। अब्दुल कादिर साहब, मुस्लिम मऊद जो है असली मसीहा महदी अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने उससे जानता था कि वो मसीह दज्जाल होने वाला है। अब्दुल कादिर आवाज आ रही है आपको? जी चलिए आवाज आ रही है, अब बोले आप ना, आप दोनों बात करेंगे, ठीक है जी? मैं बीच में से स्किप हो। जी मौदूद साहब, मेरा आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। क्या नाम है आपका, कौन है आप? अहमदी हैं? जी भाई, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। तो आपसे आप कौन अहमदी हैं? जी मैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद मेरा मुर्शिद है, जिसको आप मसीह दज्जाल, हाँ ये आप बार बार मेरा सवाल सुने ना। आप मसीह दज्जाल को फॉलो कर रहे हैं जनाब। उसने दावतुल मिनल चूहे के जरासीम को कहा झूठा, उसने अंग्रेजों को कहा, उसने मसीह दज्जाल ईसाई मिशनरीज को कहा झूठ कहा, यार गधा जो है ना मेरा सवाल सुने। ट्रेन को कहा दज्जाल, मसीह दज्जाल के 2 आंखें के दरमियान उसके माथे पर ये लिखा होगा काफारा, काफिर। तो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद की तस्वीर को उठाकर देखो, क्या उसके माथे पर काफिर लिखा है? क्या हजरत मसीह मौद की तस्वीर आपके पास है? उसकी तस्वीर देखो, उसके माथे पर काफिर लिखा है, जो दज्जाल का निशानी है। हर मोमिन पढ़ सकेगा, सुनिए, हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ना जानता हो नहीं जानता। तस्वीर दिखाओ, तस्वीर किसी मोमिन को दिखाओ और दिखाओ कि ये काफारा कहाँ लिखा है। मक्का मदीना गया नहीं गया? मिर्जा हकीम नूरुद्दीन गया खलीफा बनने के बाद? आप मक्का मदीना गए? मिर्जा नासिर अहमद गया नहीं गया? मिर्जा ताहिर अहमद गया नहीं गया? मिर्जा मसरूर अहमद गया नहीं गया? खलीफा बनने के बाद, ऐलान के बाद कोई नहीं गए। यही उसके माने हैं, वो मक्का मदीना नहीं जा सकेगा, उसके सर पर काफिर मेरा सवाल का जवाब दे। पढ़ना लिखना जानने वाला पढ़ सकेगा। दज्जाल के 2 आंखें के दरमियान काफारा लिखा होगा। फॉलो कर रहा है। तो क्या हजरत मिर्जा गुलाम अहमद के तस्वीर आपके पास है? अरे हजरत, उसके 2 आंखें के दरमियान क्या काफारा लिखा है? क्या काफिर लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो किस तरह, किस
वजह से आपने उसको अब्दुल कादर साहब रुकिए, मधु साहब रुकिए। देखिए बात करने का कुछ तरीका और सलीका होता है, लोगों को कुछ समझ भी तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। पहले आराम से बात कर लेंगे, मधु साहब चले कर लेते हैं, उसके बाद मधु साहब खुद कहेंगे कि मेरी बात कंप्लीट हो गई है, अब अब्दुल कादिर साहब बोल लें, ठीक है। जब अब्दुल कादिर साहब अपनी बात कंप्लीट कर ले, वो फिर आगे इजाजत देंगे कि मधु साहब आप बोल लें। तो ये एक तरीका है, ये एक इंसानी तरीका तो है ना, कम से कम समझ कि नहीं। आप बात कीजिए लेकिन एक टाइम डिवाइड करके। मैं साइड पे ही हूँ, मैं पीछे हूँ। हाँ सुनिए, आपने कहा काफिर लिखा है क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के सर पर? तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के सर पर काफिर लिखा है, मोमिन पढ़ सकता है, वो मक्का मदीना नहीं जा सका। जबकि असली मसीह मऊद, वो मेहदी मऊद मक्का मदीना जाएगा। मैंने 1991 में ऐलान किया, मसीह 3 उम्रा कर चुका हूँ, काबतुल्लाह जा चुका हूँ। मैं अपनी पहली अहलिया के साथ, मेरे सारे गवाह हैं, मेरे ससुरे गवाह हैं, मेरा पूरा खानदान गवाह है, मेरा पासपोर्ट गवाह है। मैं ना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी गया, ना मिर्जा ताहिर अहमद, ना मिर्जा नासिर अहमद, ये मुसलसल बोलेगा इस पर। तो इस बात के मारे पूरे हुए। आप अगले बंदे को बोलने का मौका तो दिया करें। आप मेरे साथ भी जब बात करते हैं तो यही आपका तरीका है। अगले बंदा, वो बंदा एक आया आपके मुकाबल, आप उसको बोलने का तो मौका दें कम से कम। आप ना ही आपके पास कोई घड़ी है, तो बंदा टाइम देखता है कि भाई मेरा टाइम मुकम्मल हुआ है, नहीं, आप दबा के रखते हैं। अब जरा अब्दुल कादिर साहब को बोलने दें। जी बोले जी आप। जी मेरा 2-3 सवाल है जी, खामोशी से सुने। सवाल नंबर 1 है कि मसीह दज्जाल के बारे में अहादीस में आया है कि वो मोटा होगा, तो मिर्जा गुलाम अहमद मोटा नहीं था, एक बात। दूसरा सवाल यह है, हदीस में आया है कि दज्जाल के कोई बच्चे नहीं होंगे, तो मिर्जा गुलाम अहमद के कई बच्चे थे, लड़के भी थे और लड़कियां भी। ये भी आया हदीस में कि दज्जाल जो है, उनके जो मानने वाले वो यहूदी होंगे, 70,000 यहूदी होंगे। तो मिर्जा गुलाम अहमद के सारे मानने वाले वो तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मुसलमान हैं अक्सर। तो ये जितने बातें हैं, आप मुझे तसल्ली बख्श जवाब दें कि आपका दावा है कि वो छोटा दज्जाल भी नहीं है, वो बड़ा दज्जाल है, जिसको मसीह दज्जाल कहते हैं। तो मसीह दज्जाल के ये अलामतें हैं, मुझे हर एक का बता दे कि वो मिर्जा साहब के अंदर कैसे पाए जाते हैं। आप बात करें। इजाजत है बात बोलने की? जी 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 बिल्कुल, जरूर बात करें। आप सुनिए मेरे प्यारे भाई अहमदी, आप जिस नस्ल से आ रहे हो ना, आपको खुद पता नहीं है। आप याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल हो, उसे बनी इसराइली कहते हैं, उसे यहूदी भी कहते हैं, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों में यहूदी है हुए। तो यहूदी और नसारा 2 किस्म के हैं आज के डेट में, मोमिन है और गैर मोमिन है। पूरा पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, ये भी यहूदी बनी इसराइली है। पंजाब के सिख लोग भी वही है, लेकिन मैं भी वही हूँ, लेकिन मोमिन हूँ। समझ में आ गई बात? आपने पूछा क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के तो मस्जिद सुख मोटे नहीं थे? अरे भाई साहब, 6 लोगों का जिक्र आया है हदीस में, 6 दौर के 6 अलग अलग मस्जिद दज्जाल होने वाले थे। फिरौन जैसे कई हुए ना, फिरौन का नाम कुरान में नहीं आया, कई फिरौन हुए, उसी तरीके से 6 होने वाले थे। एक था काला टेढ़ा फेंगड़ा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, इसकी आंख भी ऐसी थी, ऐसे यूं देखता था। और गिड्डातुन फितनातुन, गिड्डा था, फितना था, आपने सुना होगा गिड्डातुन फितनातुन, तो वो था काला। और सुनिए सुर्ख और मोटा था मिर्जा ताहिर अहमद मसीह दज्जाल, जो एरोप्लेन में 1991 में, और जो आंखों पर फूले हुए अंगूर की तरह उसके कुछ होगा, यानी गॉगल्स पहनेगा। हदीस में आता है, इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जैसे हरा गिलास, जैसे हरी कांच, उसके आंखों पे फूला हुआ अंगूर, दाहिने हाथ बाईने हाथ दोनों का जिक्र आता है। तो मिर्जा ताहिर अहमद वो गॉगल्स पहनकर आया, एक बॉडीगार्ड के साथ, एक आदमी के साथ टेक लगाकर मस्जिद में। खाने काबा से मुराद खाने काबा में तो मस्जिद दज्जाल नहीं जाएगा, यानी अल्लाह का घर, यानी मस्जिद अक्सा, यानी कादियान पंजाब की सफेद मीनारा वाली मस्जिद, वो वहां पर आया। और मैं 2 लोगों के साथ गया। मैं गंदुमी था, जर्द चादर में लिपटा हुआ, यानी जब गंदुम जवान हो जाता है तो जर्द चादर में लिपटा होता है, लिहाजा मैं वो गंदुमी था जो जर्द चादर में 2 शख्स के साथ पहुंचा। बेटा, मसीह दज्जाल को फॉलो कर रहे हो, शर्म करो, असली मसीह मऊद तो मैं हूँ, तुम्हारा रूहानी बाप, तुम्हारे पूरे अहमदियों का। तो मसीह दज्जाल एक तो काफिर, मक्का मदीना नहीं जाएगा,
दूसरा सुर्ख और मोटा मिर्जा ताहिर अहमद। और एक हदीस में आता है मसद अल हाकिम में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे उस वक्त मसीह दज्जाल भी जाहिर होगा। वो मिर्जा मसूद अहमद है अब जो आखिरी होगा। जब साल का काम मधुर साहब रुके, अब्दुल कादिर साहब ये जितने भी ये दलाइल दे रहे हैं उनके जवाब दीजिए। जी देखिए, पहली बात, ये बार बार एक बात कर रहा है कि मिर्जा साहब कभी मक्का मदीना नहीं गया। तो दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं कि कभी मक्का मदीना को देखा नहीं। तो क्या वो, इसका मतलब है वो दज्जाल हो गए? क्योंकि दज्जाल के बारे में आया कि वो मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि दज्जाल के बारे में ये भी आया है हदीस में कि उसके बाल जो है वो कर्ली होंगे ना, घुंघरू वाली वाल जो है, जो कि आपके बाल ऐसे हैं। तो अगर हजरत साहब के बाल सीधे थे, आपके बाल तो कर्ली है, और आप कह रहे कि वो दज्जाल है और आप जो है वो मसीह है, ये कैसी बात हो गई? फिर एक और बात सुने, आप कहते हैं कि आप मसीह है और आप इमाम महदी है, तो आपके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं है, जो कि शरन हराम अमल आप कर रहे हैं। तो आप कैसे मतलब एक मसीह हो गए? कम से कम हजरत मसीह मौत के तो वो तो शरीयत के मुताबिक चलते थे, आप तो शरीयत के खिलाफ चाह रहे हैं। आपके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं है और आप कह रहे कि आप मसीह है और वो दज्जाल है, तो समझ से बाहर है। और अच्छा, एक और सिर्फ मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, फिर आप बात करें। क्या आपने ये पेशन गोई की है कि दुनिया 2024 में खत्म होने वाला है? हाँ या सर हिलाएं, या तब ये, चलो आप अपने बात करें, उसका जवाब दे। नहीं अब्दुल कादिर साहब एक मिनट रुकिए, वो बंदा जो कह रहा है उसका जवाब दे। मिर्जा गुलाम कादियानी ने क्या नहीं कहा था कि हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे? लेकिन मक्का मदीना वो पेश कोई करने के बाद भी वो मक्के मदीने में नहीं मरता। लाहौर के अंदर 26 मई को वो टट्टियां करते हुए लैट्रीन के अंदर वासले जहन्नम हो जाता है। समझ आई कि नहीं? रही बात ये मदूद इंडियन की, वो झूठा है, वो कज़ाब है, फ्राडिया है, उसको आप फ्राडिया साबित करें। समझ आई कि नहीं? हमारे नजदीक तो फ्राडिये हैं, तुम सब फ्राडिये हो। मैं बीच में साइड पे हूँ, मैं एक सालिस हूँ। समझ आई कि नहीं? मैं तो मैच देख रहा हूँ तुम्हारा। नहीं, अगर आप साइड पे थे तो जरा साइड पे रही। मैं सिर्फ इससे एक सवाल कर रहा हूँ कि इसने कहा कि दुनिया 2024 में खत्म होने वाला है। इसने आपके चैनल पर यह पेशन गोई की दुनिया 2024 में खत्म होने वाला है, तो इसका तस्दीक करें। ये खलते मसनात ने उसको जवाब दे उसको। ये कौन सा तरीका कि भाई आप उसको मक्के मदीने वाली पेशगोई को छोड़ के भाग के किसी और जानब, उसको जवाब दे। वो जवाब आपसे जवाब तलब कर। मैं जवाब दे चुका हूँ। ये कहता है कि दज्जाल की ये लामत है कि वो मक्का और मदीना में नहीं दाखिल हो सकता। तो दुनिया के जो है वो बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कभी मक्का मदीना में दाखिल नहीं होंगे, ना हो सके। तो इसका क्या मतलब है कि वो सारे के सारे दज्जाल है? मतलब ये कोई बात नहीं है बात करने की। हाँ, मुझे सिर्फ इसका जवाब देना कि क्या आपने ये बात की कि दुनिया 2024 में खत्म होने वाला है? तीनों का जवाब दूंगा। आपने 3 सवाल किए, तीनों का जवाब दूंगा बेटा। दे जवाब। बीच में डिस्टर्ब ना करें। सुनिए, मेरी शबाहत नबी की तरह नहीं होगी, लिखा है अबू दाऊद शरीफ में, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हमारा रसूल हम भेजते हैं उसी जबान में जो लोग समझते हैं। और बॉडी लैंग्वेज इंडिया में जब मैं श्री राम बन के आया था तब भी क्लीन शेव रखता था, हालांकि दाढ़ी तब भी थी। जब मैं श्री कृष्ण बन के आया क्लीन शेव था, जब मैं बुद्धा बन के आया क्लीन शेव था। इसीलिए हिंदुस्तान में आया हूं अब, मसीहा महदी महादेव लॉर्ड शिवा कल के अवतार बन के तो क्लीन शेव हूं। लिहाजा पहले सवाल का जवाब दे रहा हूं जिसकी बशारत अल्लाह के नबी ने भी दी है अबू दाऊद शरीफ में कि मसीह मौत की, महदी मौत की शबाहत नबी की तरह नहीं होगी। लोग समझ नहीं पाए, जबकि मेरी दाढ़ी बड़ी घनी है लेकिन क्लीन शेव रहता हूं। अल्लाह अकबर, पहला सवाल। दूसरा, आपने कहा कि मसीह, पहली लफ्ज़ दज्जाल दज्जाल ना बोलिए प्लीज, बोलिए ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रे फितनतिल मसीह दज्जाल। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ फितने यानी इम्तिहान मसीह दज्जाल के शर से। तो तशहुद के बाद पहले पढ़ना शुरू करिए और सिर्फ दज्जाल ना बोलिए, मसीह दज्जाल बोलिए। आम दज्जाल कज़्ज़ाब अलग, मसीह दज्जाल अलग। और याद रखिए मसीह दज्जाल के कई निशानात है, वो निशानात सारे मुसलमानों में फिट नहीं। वो इसीलिए कई मुसलमान हज नहीं करते, उम्रा नहीं करते, लेकिन मसीह मौद और महदी मौद यानी मैं
उमरा करने वाला था, अल्लाह के रोजे मुबारक पे अल्लाह के नबी के जाने वाला था, सलाम किया, 3 बार किया, मिला, अल्लाह के नबी के पास गया और अल्हम्दुलिल्लाह दावे के बाद गया 91 के बाद, और अल्लाह ही लेकर गया। लिहाजा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो मसीह दज्जाल होगा वो नहीं जाएगा। कि पूरा हुआ निशान। तीनों सवाल के जवाब दिया हूं, अब इजाजत है आपको बोलने की। नहीं, आपने इस चीज का सवाल का जवाब नहीं दिया कि दज्जाल के बारे में आया है कि उसके बच्चे नहीं होंगे, तो मिर्जा साहब के बच्चे हैं। अभी 2 सवाल हैं, बच्चे नहीं होंगे, और भी आपने एक सवाल किया है कि उसके घुंघराले बाल होंगे और वो जवान होगा। हाँ तो सुन लीजिए, मिर्जा महमूद बशीर वो मसीह दज्जाल है जो जवान भी था, उसके घुंघरू वाले बाल थे। और ये भी आया है कि मसीह दज्जाल एक बंजर जमीन पे से गुजरेगा तो उसे खजाने उगलेगी। वो रबवा की 1032 एकड़ जमीन है जनाब नगर की, जो तुम्हें खजाने उगली। तो मसीह दज्जाल 6 दौर के हैं। एक दौर एक आम दिनों के बराबर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दौर। एक दौर आम 1 साल के बराबर, मिर्जा नूरुद्दीन हकीम नूरुद्दीन का दौर। एक साल के बराबर, 1 महीने के बराबर, यानी मिर्जा महमूद बशीर और नासिर अहमद का दौर। फिर एक दिन के बराबर मिर्जा ताहिर अहमद का दौर। फिर एक दिन शोले की चिंगारी के बराबर, यानी अब मेरा दौर, जब मसीह दज्जाल का खात्मा होगा। हाँ तो मसीह दज्जाल के 5-6 उदिये आए हैं, सबको मिलाकर एक में देख रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। और मसीह दज्जाल को बच्चे नहीं होंगे, एक हदीस आता है। मदूद साहब जरा रुकिएगा, यहाँ पर एक कादियानी मरज़ई मुरब्बी इमरान कल्लू साहब भी आपकी गुफ्तगू में शामिल होंगे। यहाँ मैच बढ़ता जा रहा है, अब ये 3 बंदे अब खेलें, आप जरा खुल के जरा खेलें। चलो अब आएगा खेल का मजा, आओ अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे, आओ मसीह दज्जाल के मुरीद, आओ तुम्हारे बाप से भी लो, ईसा मसीह सलाम, मोहम्मद मौदूद अहमद खासी लो, आओ रे आओ छिचोरो आओ। मसीह दज्जाल को मसीह मौद कहते हो? अरे मसीह दज्जाल को साबित करने के लिए पहले मसीह मौद असली चाहिए, माँ बाप का नाम चाहिए। मेरे बात सुने मौदूद साहब, दज्जाल मसीह दज्जाल एक शख्स है या 2-3-4 शख्सियात है? एक ही ग्रुप है। फिरौन कितने थे? नहीं, मैं शख्सियत की मैं शख्स के बारे में पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि वो भी है दज्जाल, वो भी है। होंगे, किताब से साबित है, कुरान से हदीस से साबित है, तौरात इंजील लोग कुरानों से साबित है। मसीह दज्जाल पूरी एक मजहबी झूठे मसीह की रियासत होगी, उसका एक बानी होगा, उसके बाद वो मर जाएगा, उसका खलीफा होगा, फिर दूसरा उसका बेटा आएगा खलीफा होगा, फिर उसके 2 बच्चे आएंगे, फिर आखिरी जो आएगा तो मसीह मौद साहब पूरा खात्मा कर देगा। यानी मैं आ गया हूँ असली मसीह मौद तुम्हारा खात्मा करने के लिए, तुमको पाक करने के लिए। असली मुस्लिम मौद मैं हूँ बेटा, याद रखो। मुस्लिम मौद की जो पेश गोई 1886 फरवरी की, उसमें मेहमान मेरे बात सुने या एक गल सुने। आप कहते हैं कि आप ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आए, दोबारा आपका जन्म हुआ, ठीक है जी। अब ईसा अलैहिस्सलाम का जुबान अरामी जुबान था, आप अरामी जुबान में 2-3 जुमला बोले। जवाब इजाजत है बात करने की? 2-3 जुमला बोले अभी, अरामी जुबान के या इब्रानी जुबान के 2-3 जुमला बोले। अगर आप ईसा इब्न मरियम है, वही दोबारा आपका जन्म हुआ। खामोश बैठेंगे, कितने बार सवाल दोहराएंगे? मतलब जुमले बोले ना उस जुबान में। अब आप उर्दू में बात कर रहे हैं, उर्दू में बात खत्म, अरामी और इब्रानी में बात करें। अब्दुल कादिर एक मिनट, ये सवाल फिर बनता जाता है मिर्जा कादियानी के ऊपर। क्या मिर्जा कादियानी को आरामी और अबरानी और ये आती थी? बताओ। एवं ना उन्होंने बेचारे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਓ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗਲੇ ਦਾ ਗੱਟਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਦੂਦ इंडियन। हाँ जवाब दियो। देखिए जनाब, पहले इन्होंने सवाल किया तो उनको रुकने के लिए बोलिए भैया, कुरान की आयत है, हम हमारा रसूल उसी जबान में भेजते हैं जो लोग बात समझते हैं। हिंदुस्तान में इब्रानी या अरामिक बोली जाती है? नहीं बोली जाती ना बेटा, लिहाजा नहीं करना मेरे बच्चे सवाल नहीं बोली नहीं जाते ना। लेकिन आप कहते हैं आपका दोबारा जन्म हुआ, तो आपको तो याद होना चाहिए आपका पुराना जुबान, आपका पुराना जुबान आपको तो याद होना चाहिए, जो आप पहले बोलते थे आपके पहले जन्म के अंदर।
चलो आप उर्दू में बात करते हैं क्योंकि आपका कौम का जुबान है, लेकिन दो तीन जुमले आरामी में बात करें, दो तीन जुमला यार आराम नाल गल करो, दो तीन जुमला आरामी में बात करें, दो तीन जुमला आरामी में नहीं, ये उर्दू है, ये उर्दू छोड़ो, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। बेटा तुम्हारे मिर्जा को ना इंग्लिश सही आती थी, बेचारा थाली में का बैगन, ना माँ बाप का नाम किताब में साबित हुआ, ना भाई बहन का जिक्र है, ना बीवियों का जिक्र है, ना बच्चों का जिक्र है। बेटा जो बच्चे हुए ना तो नहीं भी होंगे भी, जो पहले हुए ठीक है, उसके बाद नुसरत जहां से जितने बच्चे हुए ना वो किसी और का माल है। इसीलिए मसीह दज्जाल को बच्चे नहीं भी होंगे और बच्चे होंगे भी, दोनों आता है। समझ में आई अक्ल के गाड़े? यार आप दो तीन जुमला अपने पुराने जुबान में बात करें। आप क्या अपना पुरानी जुबान भूल गए? आपके पहले जन्म में आपका जुबान था इब्रानी, बिकॉल आप ईसा इब्न मरियम है। तो आप चलो अपने नाम बता दे, इब्रानी या अरामी के अंदर आपका नाम क्या था? ईसा तो अरबी है, ईसा तो अरबी इसम है, इब्रानी अरामी में आपका नाम था। कम से कम इंसान को आपका नाम को पता चलता है जो पहला जन्म का था। ओए ईसा अरबी नाम है, पागल ये कहना कि ईसा इब्न मरियम का इंतकाल है, ईसा इब्न मरियम में महदी है, सही है, लेकिन चुप कर तुम जाहिल एक नंबर का जाहिल का पुत्र तुम्हें मतबूए का तर्जुमा नहीं आता तो तुम ये कौन पहचान करोगे? ईसा वो कह रहा है ईसा अरबी का लफ्ज है, अब्दुल कादिर ईसा अरबी का लफ्ज है? जी ईसा अरबी लफ्ज, अरबीजाइशन है ना, यशुआ उसका नाम था ओरिजिनल यहोशुआ और यशुआ। ईसा तो अरबी है, ईसा अरबी लफ्ज है, बिल्कुल। ये उजमा नहीं है? क्या है? उजमा नहीं है? नहीं, ये मतलब ये उजमा है ओरिजिनली, लेकिन उसको अरबी किया गया है कुरान, क्योंकि कुरान अरबी में है ना। इतना ही तुम्हारा चट्टा सट्टा खोलना था, बस दुआ मिल गया। मर्ज़ियत पे तुम्हारे सब झूठों पे लानत कज़्ज़ाबो, एक तुम्हारा कोई सरपाव है ही नहीं, कुछ तुम्हें आता नहीं है, कोई अल्फों बे नहीं आती तुम लोगों को। एक मुल्हम बना हुआ है तो एक रसूल बना हुआ है तो एक बंदर बाण तुम लोगों ने शुरू किया। चलो खेडो, मैच खेडो तुसी आपस में, बाद में। अच्छा मौदूद साहब, मुझे ये बताएं कि आपके पहले जन्म में आप शिवा भी थे और राम भी थे। अब शिवा और राम का जुबान तो उर्दू नहीं, उनका तो जुबान संस्कृत। तो संस्कृत में भी दो तीन जुमला बोले, अगर आप शिवा हो और अगर आप राम हो, ये सब जी बता दो। चलिए बीच में ना डिस्टर्ब ना करें, सुन लें पहले आप। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में आने वाले ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम को लॉर्ड शिवा कहा गया, दत्तात्रेय कहा गया, कल्कि अवतार कहा गया, वामन अवतार कहा गया, वराह अवतार कहा गया, वेंकटेश्वरा कहा गया, नरसिम्हा कहा गया, लॉयन मैन यानी बब्बर शेर, वो जो कि बाइबल में भी जिक्र है तौरात में। लिहाजा मैं नूह अलैहिस्सलाम की दी हुई बशारत हूँ। अलग अलग कबीलों में हिंदुस्तान में ये अलग अलग नाम से लोग मुंतजिर थे मेरे, लिहाजा मैं आया हूँ तो इस प्रेजेंट हिंदुस्तान में आया हूँ, पास्ट में नहीं आया, गुजरे हुए कल में नहीं आया। तो आज की जबान बोलूंगा, आज का हिंदुस्तान हिंदी बोलता है। और संस्कृत के लफ्ज, शिवा संस्कृत का लफ्ज है, दत्तात्रेय, वामन अवतार, वराह अवतार, ये सारे दत्तात्रेय जो लफ्ज हैं ये संस्कृति लफ्ज हैं। लिहाजा संस्कृति लफ्ज को पूजा कर रहे हैं आज हिंदुस्तान में लोग। लिहाजा मेरे आने से पहले मेरे तस्वीरी जबान में मेरे आने की बशारतों की हिंदुस्तान में पूजा की जा रही है, और मुसलमान और ईसाई और यहूदी लोग वेट कर रहे हैं। और यही हरकत मिस्रियों ने की, ज़्यूस के नाम से वो लोग पूजा कर रहे हैं। और मेरे तीन भाइयों, दो छोटे भाइयों का जिक्र, तीन छोटी बहनों का जिक्र मिस्र में भी है, हिंदुइज्म में भी है, और बाइबल में भी है, और अहादीस में भी है। लिहाजा मैं आया हूँ, घर का सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद मौदूद अहमद खान, अरबी में मोहम्मद मौदूद के माने मसीह के होते हैं, और अहमद के माने खलीद के, और खान यानी शहजादा यानी इसराइल। लिहाजा मैं आया हूँ तो इस जमाने में आया हूँ, पिछले जमाने में नहीं।
चलिए बोलिए दूसरा। अच्छा, मुझे लगता है कि आप थोड़ा बीमार हैं। मतलब मैं ज़हनी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, लगता है कि आपको खांसी वगैरह है। तो आपके पहले जन्म में आप मसीह थे, तो आप अपने आप पर दम क्यों नहीं करते हैं और अपना इलाज क्यों नहीं करते हैं इसी वक्त जैसे मसीह करते थे? जी जवाब दूं? जी दे दें। जवाब दूं? एक मिनट रुको, और दे दें जवाब। अरे जनाब अल्लाह के नबी, पहले ठहर तो जा। तो मिर्जा कादियानी ने भी तो फतवा किया, वो काम क्यों नहीं करता था? वो तो सारी दुनिया में वो दुनिया भर के मर्ज उसको लगे हुए थे, दिन और रात तो वो करता था, हर मर्ज को था। हत्ता कि उसने 2 दर्द चादरें, बीमारियों की फैक्ट्री था, फैक्ट्री। मेरी ऊपर की बीमारी एक दर्द, नीचे की बीमारी दूसरी दर्द चादर, उसने क्यों नहीं दम किए? दो जवाब। हाँ बोलो बेटा बोलो, जवाब दो मुफ्ती साहब का। जी आप मेरे सवाल का जवाब दे, मैं मुफ्ती साहब के सवाल बाद में जवाब देता हूँ ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीमार पड़े, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो आप सही करते हैं, अच्छा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार हुआ, बीमार पड़े, और मैं भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। बीमार पड़ना का मतलब ये नहीं है कि मैं पीछे हटाऊं, बीमार होने के बावजूद भी मैं जिहाद अकबर पर हूँ, तुमसे लड़ाई कर रहा हूँ, लफ्फासी अपनी जबान की तलवारें चला रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ। मैं खाना खाते हुए भी तुमसे बात कर रहा हूँ, किया हूँ, मैं जिहाद अकबर पे हूँ। लिहाजा बीमारी एक आजमाइश होती है और इसका सिला भी दुगना मिलता है अल्लाह के नजदीक। तुम्हें इस बीमारी में भी मैं जहां मर्द नजर नहीं आता, बदतमीज अहमदी। डीएनए टेस्ट करवा लो बेटा। 9 किस्म की बीवियों का शौहर रह चुका हूँ, अलग अलग दुर्गा का। समझ में आई बात? अल्लाह मन्नात उस्ताद सारों का जिक्र हदीस में आया है, यही दुर्गा है नव दुर्गा। लिहाजा जहां मर्द से बात कर रहे हो बेटा जरा होशियारी से बात करो। हाँ अच्छा मौदूद साहब, मेरे लिए मैं आपके लिए एक प्रपोजल देता हूं। आपका भी दावा है कि आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक है, मेरा भी दावा है कि मैं मुल्हम हूं। क्या प्रपोजल देंगे? शादी का प्रपोजल आप दे नहीं सकते। नहीं, मैं शादी का प्रपोजल नहीं दे रहा हूं, मेरे बात सुने। और मैं कोई शादी का प्रपोजल नहीं दे रहा हूं, मेरे बात सुने। फिर आप जी, अगर आप सच्चे हो, मेरे बात सुने, अगर आप सच्चे हो तो वाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो एक्स वाइफ थी रेहम खान को प्रपोजल खुलेआम दिया है मैंने। आपके पास भी कोई नजदीक हो खूबसूरत है यार? मैं शादी का प्रपोजल नहीं दे रहा हूँ, मेरे बात सुने। 2 सेकंड सब्र करे भाई। मैं कोई शादी का मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ कि अगर आप झूठे हो तो आप 3 महीने के अंदर हलाक होंगे, और अगर मैं झूठा हूं तो मैं 3 महीने के अंदर हलाक हूं। 3 महीने के बाद इस चैनल पर जो शख्स आता है वो सच्चा है, और 3 महीने के बाद जो इस चैनल पर नहीं आता है वो हलाक हो गया, तो वो झूठा है हम दोनों में से। क्या ख्याल है? 3 महीने के मोहलत दे रहा हूं आपको। अगर आप 3 महीने में इस चैनल में वापस नहीं आते तो आप झूठे हो, और अगर 3 महीने में मैं वापस नहीं आता हूं इस चैनल पर तो मैं झूठा हूं। और ये सब लोग ये गवाह है, और ये सालिस है ना, क्योंकि इनका ये जो लोग ना हमको मानते ना आपको मानते हैं। तो ये फैसला करेंगे 3 महीने के बाद। जो शख्स इधर आता है वो सच्चा है। सुनिए, आपको मंजूर है? पहले बात तो करने दें। जी करे बात। अरे आप बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं करे बात। आप बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। बोलूं? करे बात। इजाजत है? 3 महीने के जो आपको एक दे रहा हूं उसका जवाब दे। दोनों चुप रहिएगा। ये ना ये खेड़ कौन सी खेड़ है? वही मिर्जा कादियानी वाली। मिर्जा कादियानी भी जो पेशगोइयां करता था वो अगले बंदे को देख लेता था कि बस वो 2-3 महीने के अंदर मरने वाला है, तो कह देता था 6 महीने साल के अंदर ना ये मर जाएगा, बस ये मेरी थे। अब उसने देख लिया कि इसको कोरोना का मरीज है, ये मदूद खांसी कर रहा है, इसको कोई दमा हो गया, हो सकता है ये 3 महीने के मर खप जाए। तो अगर तो ये इसको कहते हैं फौजी दबका मारो, चल जाए तो चल जाए, नहीं तो खुद बैठ जाओ। समझ आई कि नहीं? अब ये खेल रहा है मुल्हम अब्दुल कादिर कादियानी कि ये झूठे नबी को जनाब वो कह रहा है कि तू 3 महीने के अंदर मरेगा, नहीं मरा तो मैं सच्चा। भाई ड्रामे बात गया तुम्हारी ये पुरानी हो गई है। चल मदूद दे जवाब।
चलिए इजाजत है तो जवाब देता हूँ, बीच में डिस्टर्ब ना करें अहमदी साहब। जी जी इजाजत है? बिल्कुल आप करें बात। देखिए जनाब, पहली बात तो मेरे 2 बार कोरोना टेस्ट हो चुके हैं रिसेंटली। मैं कोरोना का मरीज नहीं हूँ, मुझे वायरल फीवर हुआ है और मुझे खांसी बलगम जुकाम हुई है मौसम की बदलाई से, जिसकी वजह से मैं 18 दिन से बीमार भी हूँ, लेकिन ऐसा बीमार नहीं कि चल फिर नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हूँ। इससे पहले भी कई बार बीमार पड़ा उठा, लिहाजा मुबाहले के लिए तो तैयार हूँ, 24 घंटे तैयार हूँ। याद रखो, अगर मैं मर भी जाता हूँ सपोज, या बायात भी रहता, तो तुम मसीह दज्जाल को गलत साबित नहीं कर सकते, मिर्जा गुलाम अहमद खादिम उसके खलीफाओं को, क्योंकि वो दलील मेरे मुबाहले की दलील नहीं है, वो दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई बशारतों का पूरा होना है। उसको तुम कैसे मिटाओगे? तुम मसीह दज्जाल को कैसे मिटाओगे, निशानात को जो मिर्जा गुलाम अहमद कादिरी जमात अहमदिया के खलीफा पर फिट हुए हैं? तुम दावतुल मिनल और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मोर का गवाह बनकर गवाही देना कैसे मिटाओगे? तुम याजूज माजूज जो चाइनीज जाहिर हुए हैं, 40 डेज का लॉकडाउन तो हदीस में आया है, पूरा हुआ है कि ईसा इब्ने मरियम तूर पहाड़ पर लेकर चले जाएंगे, उसे कैसे मिटाओगे? उसे कैसे मिटाओगे? सारे वक्त को कैसे मैं मिटाओगे? अपना अलामत दे रहा हूँ कि अगर तुम झूठे हो तो तुम 3 महीने के बाद नजर नहीं आओगे इधर चैनल पर, और अगर मैं झूठा हूं तो मैं भी 3 महीने के बाद इधर चैनल नजर नहीं आऊंगा इंशाल्लाह। मैं सच्चा आदमी हूं और सच्चा मुल्हम हूं, खुदा के नजर में हम दोनों में से सच्चा मैं हूं, तो 3 महीने के बाद मैं नजर आऊंगा। आप मेरे चैनल से क्यों भाग रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो इधर? आप कबूल करें मेरा तजवीज अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी तजवीज है, आप क्यों नहीं कबूल करते हो? आपका ना कबूल करने का ये दलालत कर रही है कि आप झूठे हो। अगर आप सच्चे हो तो 3 महीने में आप इधर दोबारा है। अबे कबूल है। कितने बार बोलूं, बीच में बोल रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, बदतमीज। बाप से बात करने की तमीज नहीं है। मसीह दज्जाल को दूसरे को अपना बाप बोलता है, असली बाप मैं हूं रूहानी। शर्म आती है तुझे? अच्छा आपने कबूल किया? अरे कबूल एक बार नहीं 1 लाख बार किया, बिना देखे मैं शादी के लिए कबूल कर लेता हूं, ठीक है, फिर कबूल करूंगा क्या? मैं इजाजत मांगता हूँ मुफ्ती साहब से। शादियां बिना लड़की को देखे मैंने, और मेरा चैनल जिसने कबूल किया तो 3 महीने में देखें कि क्या होता है। अबे कबूल हो गए यार, पागल की तरह ना। अबे तू पागल की तरह सवाल जवाब पे सवाल करते जा रहा है। कबूल है 100 बार कबूल है, 1 बार बोला समझ में नहीं आया, बहरा है, अंधा है, गूंगा है अपने बाप की तरह। अरे इतने देर में तो तेरे खानदान में कोई लड़की होती तो उसे भी कबूल कर लेता। लेकर आप कबूल है भाई, कोई लड़की शादी के लिए तैयार, कबूल है बीवी आजा। अरे जो मेहर बोले कबूल है, आजा इंशाल्लाह। चलो जी, अब अब्दुल कादिर वाले यार, मैं कोई शादी की कबूलियत की सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं मुबाहला की कबूलियत का सवाल कर रहा हूँ। बोलने आप अब्दुल कादिर। ये देखो, ये पागलों की तरह चीख रहा है। मैं इस बंदर से सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप मेरे मुबाहला का चैलेंज को कबूल करते हो? मैं कोई शादी रिश्ता नहीं भेज रहा हूँ आपको। आप देख लो, आपने कोई मिर्जा कादियानी की तरह गालियां निकालनी शुरू कर दी ना, उसको बंदर कहना है, वो फिर आपकी और ये खुद दावा कर जाए ना कि ये वो बजरंग है, ये हनुमान है। ये खुद दावा करता है कि ये हनुमान था। आप बीच में बोलो, इसको इजाजत इसको बोलने की कि मुझे बोलने की? पहले आप बोलो बीच में यार। बोले आपको बहुत बंदर कह रहा है, करो। मुझे इजाजत है मुफ्ती साहब? बोले आपको वो बंदर कह रहा है। मुबाहला अभी से नहीं, मैंने 2000 में भी किया, कबूल है, 2000 के बाद भी किया, कबूल है, आज भी कबूल है, हमेशा कबूल है। आदमी में जिंदा हूँ। अभी कितने बार एक दिन तो मरूंगा, तो तब बोलोगे क्या देखो किया था मर गया? अरे क्या पागल हो गए यार? कितने बार करोगे मुबाहला? कर चुका हूं, अभी भी कबूल है। मेरे कबूल करने से ना कबूल करने से तुम मसीह दज्जाल को मिटा नहीं सकते, तुम दावतुल मिनल को मिटा नहीं सकते, तुम याजूज माजूज को, चाइनीज को मिटा नहीं सकते। बेटा ये सबूत कहां से मिटाओगे? क्या ये सबूत के बिना पर मैंने ऐलान किया है? यहाँ पे रुकिए, दोनों साहिबान रुके।
کچھ کالر بھی آپ دونوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، باری باری ہم کالر کو بھی لیتے اور وہ ان کی بھی سنیں. غلام مدنی صاحب آئے ہیں. السلام علیکم جی. غلام مدنی صاحب بھائی جان بول لیجیے. غلام مدنی صاحب بولیے صاحب. اگلے آئے لیکن پیسے ہی بھیج لیا نا بدو بیٹھنا ہوتا ڈے بونڈ بجی ہوئے. اچھا اگلے کون ہیں جناب؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام شاہ صاحب، خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. یہ شعیب صاحب. سر جی سر، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں موجود جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے. جی یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے اور امام مہدی ہیں، رسول بھی ہیں. تو میں نے ان کے کچھ ویڈیو کلپس دیکھے ہیں جن میں ان کو کئی جگہ مار پڑی ہے. مفتی صاحب نے حیدرآباد کے اندر جو ہے ان کو کیچ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ان کے دعویٰ جات تھے کہ یہ کہہ رہے تھے میں رسول ہوں، یا جبریل علیہ السلام نے گواہی دی، سارے دعویٰ جات سے یہ مکر گئے اور انہوں نے بولا کہ میں پاگل ہوں. تو یہ رسول جو ہے وہ کیا جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ اور اس طریقے سے دو طرفہ بات انہوں نے کی. ایک طرف انہوں نے کہا کہ میں رسول ہوں اور یہ یوٹیوب پہ بولتے ہیں، اور دوسری طرف یہ جب ان کو مار پڑی ہے تو تب اپنے دعویٰ جات واپس لیے ہیں، اپنی بات سے جو ہے مکر گئے ہیں. تو اس کا جواب میں چاہتا ہوں. ایسا اجازت ہے؟ جی بولیے. مبشر صاحب ادھر سے اشارہ کریے تو ہی بولوں گا میں، آپ بولیں گے تو بولوں گا. بولیے جی اشارہ. یہ اس کا جواب سن لیجئے بیٹا. اس کو بولتے ہیں تخیہ کرنا، جو اللہ نے کروایا. قرآن کی آیت کی تصدیق ہے یہاں پر کہ میں پہلے مفتی زبیر کو میرا نمبر معلوم ہے، اس کو ایڈریس بھی معلوم ہے. اور سنیے، جیسے پولیس آئی نا اس کے ایسے اوپر سے نیچے تک روح کانپ گئی. اس کو اور اس کے ساتھیوں کو پولیس ڈنڈے مارتے ہوئے لے گئی. اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے ویڈیو ڈال کے وائرل کیا، بدنام کیا. اور یاد رکھیے یہ واقعہ ہوا 2016 1 مارچ کو، جس کا ذکر نوح علیہ السلام کی کتاب میں آتا ہے کہ شیو بھگوان زہر پیے گا، یعنی ذلت کو سہے گا، برداشت کرے گا. اور یہ واقعے کا ذکر بہار علماء حدیث میں آتا ہے کہ سفیانی حملے جب کر کے دیوار گرائیں گے ویسٹرن وال مسجد کی، تب یہ واقعہ ہوگا. تو لہٰذا یہاں پر مجھے تخیہ کرنے کا حکم تھا. میں 7 دن سے روزے تھا اور یہ بشارت پوری ہو رہی تھی کہ کالا بھیرو کا روح شیوا لے گا. اس دن وہ جو بولے گا قبول کرے گا. جی 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 پاگل پاگل، جی اچھا، جو سب کچھ. اس کے بعد یہ تخیہ، یہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ تخیہ کرنا تھا ان کی ضلالت ظاہر کرنے کے لیے. اس کے 15 منٹ کے بعد پھر میں نے نیکسٹ ڈے ویڈیو ڈالا اور اس پہ کامنٹس میں سارے جواب دیے، اور وہ لوگ کو پولیس پکڑ کے لے کے گئی. اور آج بھی وہ لوگ وانٹیڈ میں قریب نہیں آ سکتے. آئے تو کتے کی موت مارے جائیں گے، اور ٹیررسٹ میں ہو چکے ہیں وہ لوگ. اور یاد رکھیے، آپ جو بول رہے ہیں ہوا ہے میری زندگی میں، میری بیویاں لو یا بچے لو یا میرے واقع مدود کالا شامی کا دن کا جو کالا بھیرو یہ ہوا ہے، یہ ایک ناٹک تھا اللہ کی. اور ناٹک کی کرنا، ڈرامے بازی تو کرنے آئے ہو. تم تو بات نہیں آ رہی تمہاری. ناٹک تھا یہ کیا میں نے. آپ کو یہ سین کرتا ہے فلموں میں، ہیرو دیکھتے ہیں آپ، یہ سین کرتا ہے. کیا پاگل ہوتا ہے وہ؟ پاگل کا رول کیا یارانہ میں امیتابھ بچن نے، تو کیا پاگل ہو گیا؟ ہاں کیا اس نے ہیرو نام ہے مفتی صاحب تو پاگل ہو گیا؟ لہٰذا میں نٹراج ہوں، اصلی مسیح مہدی علیہ السلام. جی شعیب صاحب آپ بات کیجیے. جی سر، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی حدیثیں انہوں نے کوٹ کری ہیں، جو حدیثیں یہ بتاتے ہیں، اس کا یہ ایگزیکٹ تو مطلب لیتے نہیں ہیں. اس ہر حدیث پہ یہ اپنا قیاس لگاتے ہیں کہ اس چیز سے مراد یہ ہے. یہ جو قادیانیوں کا طریقہ وہی بالکل ان کا طریقہ ہے کہ اس چیز سے مراد یہ، اس چیز سے مراد یہ. جی شعیب بھائی، پہلے تو بات یہ ہے کہ احادیث تو انہوں نے کوئی کوٹ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی ایک بھی حدیث تو انہوں نے بیان کو کی نہیں ہے، نہ ہی کوئی قرآن کی آیت، ٹھیک ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث میں آیا. یہ چند کتابوں کے نام ان لوگوں نے رٹے ہوتے ہیں. بخاری میں آیا ہے، مسلم میں آیا ہے، ترمذی میں آیا ہے. صرف نام رٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور بسا اوقات تو یہ جھوٹ بول دیتے ہیں، صفحے نمبر تک بتا دیتے ہیں کہ فلاں صفحے کے اندر، فلاں جلد کے اندر یہ حدیث ہے. وہ فراڈ ہوتا ہے، وہ جھوٹ ہوتا ہے. یہ والا طریقہ واردات بہت آج کل یہ عام ہو گئے ہے، بہت عام ہو گئے. حتیٰ کہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جناب ایسے صفحہ دکھائیں گے اپنی ویڈیو کے اندر
یہ عربی کا صفحہ ہے. ایسے صفحہ دکھائیں گے تو صفحہ دکھانے کے بعد وہ عربی عبارت جو اوپر لکھی ہے وہ کچھ اور لکھی ہے, ترجمہ کچھ اور, معنی کچھ اور, اپنی طرف سے ہی اس طریقے کی یہ واردات ہو رہی ہے اس ہمارے دور کے اندر. اس کی ایک زندہ مثال مرزا جونیئر جیلمی, صحیح حدیث کو ضعیف کر کے پیش کرتا ہے, ضعیف حدیث کو صحیح کر کے پیش کر دے گا. عربی الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں, ترجمہ کچھ اور بیان کرے گا, مفہوم کچھ اور بیان کرے گا. یہ طریقہ اب بہت رائج ہو رہا ہے. اب اس بیچارے کی, یہ تو پاگل آدمی ہے بالکل, اس کو بڑی دفعہ کہا ہے ہم نے کہ علاج کروایا اپنے دماغ کا, یہ پتہ نہیں اس نے ایسے ہی مر پٹ جائے گا کسی سے, چھتر کھائے گا, سیٹ ہو جائے گا. اس کو تھوڑی سی اور ٹکور کی ضرورت ہے. تو وہ انڈیا والے اب مزید اس کی طرف توجہ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کب کرپا ہوتی ہے انڈیا والوں کی. تو یہ پاگل اس طرح کے پاگل. اچھا مرزا قادیانی, یہ بندہ اصل میں یہ بندہ آپ کو دکھا کے ہم یہ چیز بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی اور جتنے بھی نبوت کے دعوے داران, مسیحیت کے دعوے داران اور مجددیت کے یہ دعوے داران, یہ سب یہ بندہ, اس کو آپ رکھ لیں نمونے کے طور پہ سامنے. دوسری طرف ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایسے تھے اور ایسے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں طاہر نسیم کو, کیا طاہر نسیم کا میرے چینل کے اوپر وہ کتنی اس کے ڈیبیٹس اور کتنی وہ پڑی ہوئی تھی, وہ سیم یہی نہیں تھا, سیم یہی کہانی تھی. آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ناصر سلطانی کو, سیم یہی کہانی تھی. آپ نے نہیں دیکھا زاہد خان کو, ابھی وہ یہ سیم یہی کہانی نہیں ہے. مطلب جو بھی دعویٰ جس نے کیا, مسلمہ کذاب بھی یہی تھا, اسود انسی بھی یہی تھا. مطلب یہی مائنڈ سیٹ ایک طرح کے ہوتے ہیں, ایک لیول کے. بہاؤاللہ ایرانی جس کا آج تذکرہ ہوا, جس کا بارے میں ہم نے یہ سٹریم شروع کی تھی, وہ بھی یہی تھا. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بات اور ذہن نشین کریں, کبھی ایسا ہوتا ہے علم چڑھ جاتا ہے. یہ شعیب, یہ بڑی پتہ کی بات ہے اور تمام سننے دیکھنے والوں کو یہ بتا رہا ہوں, کبھی ایسا ہوتا ہے علم چڑھ جاتا ہے. علم چڑھ جاتا ہے, مراد یہ کیا ہوتا ہے علم چڑھ گیا جی؟ مراد یہ ہے کہ وہ ہضم نہیں ہوتا, سمجھ نہیں آتا. زیادہ علم بھی جب آ جاتا ہے اس وقت بھی کام خراب ہو جاتا ہے. اس کی بڑی مثالیں. اس کی ایک مثال کل والی سٹریم کے اندر, کل والی ڈیبیٹ کے اندر میں نے پیش کی تھی. وہ کیا پیش کی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایاز نظامی جو تھا بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا عالم تھا, اور فلسفے کا بڑا ماہر تھا. فلسفہ یونانی اس کو میں کہتا ہوں کمال کا بندہ تھا وہ, کیونکہ اس کو میں نے دیکھ چکا ہوں. وہ ساری دنیا جانتی ہے, جو ہمارے پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس کی ایکٹیویٹیز سے. علامہ عبد الوحید نام سے وہ جاسوس گھسا ہوا تھا, لیکن وہ علم اس کو چڑھ گیا اور ملحد ہو گیا, ایتھیسٹ ہو گیا, دہریہ ہو گیا. اسی فلسفے کو اس نے اسلام کے رد کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیا. بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے, جب زیادہ علم بھی آ جائے اور کوئی رہنما نہ ہو, کوئی اس کا کوئی بابا نہ ہو, کوئی اس کا پیشوا نہ ہو, اس کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو, وہ پھر بہک جاتا ہے. یہ کام مرزا سینئر کے ساتھ ہوا اور یہی کام مرزا جونیئر کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ہوتا ہے جی. شعیب کے بعد چلیں گے. جزاک اللہ. اگلے دوست ہیں انجینئر صاحب, بات کیجئے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور یہ وہ مودود چلا گیا, نکل گیا؟ جی بات کیجیے آپ. چلیں, میں نے اس سے یہی پوچھنا تھا بھائی, دین اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول بھیجے, ان کے اندر ایک تسلسل آیا, ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ایک تسلسل سے آتے گئے. دین اسلام میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں. اب یہ جتنے بھی اس کے بعد جھوٹے کذاب آتے ہیں, جیسے کہ مرزا سینئر ہو گیا, وہ کبھی وہ 200 دعویٰ جات کر دیتے ہیں, کبھی 600 دعویٰ جات کر دیتے ہیں. ابھی یہ بندہ بول رہا ہے کہ میں جناب میں 12 دفعہ پیدا ہو چکا ہوں. تو میں یہی پوچھنا ان سے چاہ رہا تھا کہ کیا کرتے ہیں آپ, کس کے وہ لوگ ہیں؟
یہ کوئی سوال کرنے کے لائق یہ آدمی ہے؟ آپ بتائیں. بالکل وہ عجیب عجیب شکلیں بنا رہا ہے جب سوال ہوتا ہے تو. کر رہا ہوں یہ کوئی ایسا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے؟ پاگل آدمی ہے. اس کو تو صرف اور صرف میچ کھلانے کے لیے اس کو میں ادھر چینل کے اوپر گیا ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ نہیں آپ کی بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ کی بات میں اچھی حکمت عملی ہے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہے, ختم نبوت ہو گیا ہمارے لیے. اب یہ قادیانی کہتے ہیں زاہد خان قذاب کے ساتھ بھی اس کا میچ پڑھوانا ہے. ابھی جتنے بھی دعوے داران ہیں نا وہ سب آپس میں کریں گے, ہم سائڈ پہ رہیں گے. زاہد خان کہہ رہا تھا جی ہمارے ادھر 12-14 نبی ہو گئے ہیں. ہاں جی, سارے ایک دوسرے کو جوتیاں لگا رہے ہیں, سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, سب کے دعوے ہیں ہم نبی ہیں, رسول ہیں, مہدی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. ہاں جی, ہمارے مسلمانوں کو ایک دعویٰ ہے نا اور ایک ہی عقیدہ ہے سب مسلمانوں کو, اور سب کے اوپر بس بات ختم. ہمارے کل کی بات آپ کا اوپر کے بھائی سب جھوٹے ہیں, کذاب ہیں, فراڈیے ہیں, دجال ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. میرے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا, اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا, قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ. ٹھیک ہے, کوئی نبی کوئی رسول پیدا نہیں ہو سکتا. رہی بات حضرت امام مہدی کی, تو امام مہدی وہ اعلان نہیں کریں گے, وہ دعوے نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں. علماء وقت ان کو خانہ کعبہ کے اندر پہچان کر لیں گے. رہی بات حضرت عیسیٰ ابن مریم کی, تو وہ پیدا نہیں ہوں گے, وہ پیدا نہیں ہوں گے, زندہ آسمان سے نزول کریں گے, وہ نزول کریں گے, وہ پیدا نہیں ہوں گے. وہ زندہ آسمان پر نبی بھی موجود ہے, وہ اللہ کے نبی ہیں. یہ دو مرکزی شخصیات ہیں جن کا سہارا لے کر کے لوگ دعوے کرتے ہیں. مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا یہ مدود انڈین ہے, یہ ملہم عبد القادر الہامیت کا دعویٰ کرنے والا, اور اس طرح کے ناصر سلطانی, اسد شاہ, طاہر نسیم, زاہد خان قذاب, یہ سب فراڈی ہے. اچھا دوسری بات, ایک یہاں پر یہ بھی بات بتانی ہے کہ یہ ملحدین ہوتے ہیں, ملحدین دہریے, یہ دہریے ہوتے ہیں, یہ ملحد ہوتے ہیں, یہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں, یہ اصل میں پیچھے پردہ. تو یہ ظاہر لوگوں کو یہ کرواتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کبھی کبھی یہ ظاہر کرواتے ہیں جی ہم وہ عیسائی ہیں, کرسچن ہیں, کبھی کبھی یہ ظاہر کرواتے ہیں جی ہم ہندو ہیں. ہوتے پیچھے پردہ یہ کیا ہے, دہریے ہوتے ہیں, ملحد ہوتے ہیں. یہ مسئلہ ہوتا ہے. جی انجینئر صاحب, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی حضور جزاک اللہ. بس یہ پچھلے دنوں آپ کل کی سٹریم میں نا آپ پیسوں کی بات کر رہے تھے, وہ طاہر قادیانی سے, تو میں اس وقت سٹریم میں تھا لیکن مجھے موقع نہیں ملا. یقین کیجئے یہی سیم بات مجھے ایک بندے نے واٹس ایپ پہ کی ہے کہ جناب ہم پیسے بھی آفر کرنے کو تیار ہیں, آپ ہمارے حق کے اسلام پہ آ جائیں. کہتا جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, پاکستان میں بہت ظلم کرتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ, ایسے ویسے. تو یہ دیکھیں بھائی, اب میں الحمدللہ ایک اسٹیبلشڈ پرسن ہوں, اور میں ان کو پتا بھی ہے کہ میں آپ کے شاگرد ہوں آپ سے, تو جناب اس کے باوجود وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ تو ان کی گیم ہے. اگر ابھی اس سے بات کریں ہاں جی مجھے کیا دیں گے, تو وہ ساری حدیثیں اور جتنا بھی یہ جو فراڈ لگاتے ہیں یہ سارا پیچھے کر کے کہیں گے ہم آپ کو یہ آفر کرتے ہیں, بس ہمارے پاس آ جائیں. یہ ان کی گیم ہے ساری. ایسے ہی جزاک اللہ انجینئر صاحب, معاف کریے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. نماز کا بھی ٹائم ہے. اچھا جی قاسم چودھری, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی. شاہ صاحب آپ کا جو 12 بجے مناظرہ تھا طاہر چودھری اوزانی سے, وہ مربی سے, وہ تو بھاگ گیا, اس کا تو موبائل چوری ہو گیا. میں نے تو دیکھیں میں اپنے ٹائم کے مطابق یہاں موجود ہوں, ٹھیک ہے جی, اور اس کا وہ میسیج ہے میں ذرا سنا ہی دوں دوسرے لوگوں کو بھی. یہ سننے جی, یہ طاہر قادیانی مرزئی جو کل آیا تھا جس کے ساتھ ڈیبیٹ تھی آج, اس کا میسیج آیا ہی. نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے چودھری صاحب کہ آج رات کو میرا موبائل چوری ہو گیا ہے. میں یہاں جاب کرتا ہوں بمبئی میں, تو اس لیے میں لائیو میں بھی آ کے بات چیت نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ میرا موبائل جب گم گیا ہے, تو یہ تو ایک چھوٹا سا موبائل ہے جیو کا جس سے بات کر رہا ہوں, تو میرا اصل موبائل گم ہو گیا ہے. تو
تو جب تک موبائل نہ لیا جائے تب پھر بات لائیو میں نہیں آ سکتا. چودھری بات یہ ہے کہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے ہم. پیچھا نہیں چھوڑنا. میں نے تو اسے کہا کہ کسی کا موبائل پکڑ کے تم بات کر لو, اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی بات نہیں, آپ آ کے رکھنا تو تھوڑا تھوڑا جان نہیں نسل نہیں دینا, سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے اے بندے بڑے قیمتی نے ساڈے واسطے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے اپنے اپنے مذہب نو ذلیل کروانا واسطے انج دے بندے چاہیے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے بہرحال ٹھیک ہو گیا. عمر چودھری صاحب آئے ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے استاد محترم؟ وعلیکم السلام. جی اب آ رہی ہے آواز. اچھا استاد محترم, ایک چیز سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. اکثر جو ہے وہ ہمارے دوست یہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ جتنے دعوے دار ہیں نا, جو نئے نت نئے پیدا ہو رہے ہیں روز بروز, ہمارے اکثر دوست کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ دماغی امراض ہیں, دماغی مریض ہیں, سائیکو ہیں. یہ میں اس چیز سے بڑا شدید, میں نے سائیکالوجی کے حوالے سے پڑھا ہے اس چیز کو. یہ جس بیماری کا لوگ تاثر دیتے ہیں نا, اس بیماری کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ دعویٰ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے, یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں فوج کا جنرل ہوں, وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں میں کسی ملک کا صدر ہوں, میں کسی آرگنائزیشن کسی کمپنی کا لیڈر ہوں, کسی موومنٹ کسی تحریک کا لیڈر ہوں. وہ ایسے دعوی کرتے, وہ صرف اور صرف نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالتے. اور ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو ان کی زندگی میں آپ کو اور کچھ نظر نہیں آئے گا, صرف نظر آئے گا تو اسلام کے جو عقائد ہیں, جو شعار ہیں, ان پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے یہ آپ کو نظر آئیں گے. اس کے علاوہ یہ کوئی دعویٰ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اگر تو ان کے دماغی مریض ہیں تو یہ وہ دعوے کیوں نہیں کرتے؟ صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اب یہ جو ہے مدعو انڈین کوئی دیکھ لیں, اب اس نے مودی ہونے کا کوئی دعویٰ کیا ہو کہ میں مودی ہوں, کوئی یہ دعویٰ کرے نا, یہ اعلان کرے نا کہ میں مودی ہوں, نہیں. اچھا کوئی آج کل کا وہ کیا ہے, وہ امریکہ کا صدر بائیڈن سر, آج کل جو ہے, جی جو بائیڈن ہے, چلو پتہ نہیں کیا نام ہے, تو وہ کوئی ہونے کا دعویٰ کرے, ہاں جی وہ کرے دعویٰ. اسرائیل کا جو صدر ہے وہ ہونے کا دعویٰ کرتے, مطلب یہ کہ سارے دعوے یہی کر رہے ہیں اسلام. یہ اصل میں یہی تو اسلام کی حقانیت ہے, یہی تو اسلام کی حقانیت ہے, کیونکہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا, فرمایا کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے دعوے داران آئیں گے, بڑے دعوے کریں گے. وہ پہلے یہ فیصلے ہو چکے, ٹھیک ہے جی. تو گزارش یہ ہے کہ آج تو یہ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں, دہریے ہیں, جتنے بھی دہری ہیں, تو وہ دعوے کرتے ہیں, کیونکہ وہ خود تو کسی مذہب کے ہوتے نہیں ہیں, تو نہ ہی ان کو کسی مذہب کی ہوتی ہے پرواہ. ان کو کسی کی عزت ذلت یا کسی کی تکریم یا عزت کا کوئی نہیں ہوتا, پرواہ نہیں ہوتی, تو وہ پھر دعویٰ جات کرتے ہیں. یہ ایتھیسٹ جناب, یہ آپ کو سارے ان کو آپ پیچھے سے دیکھ لیں, سارے ایتھیسٹ دہریے, کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھا, وہ نہیں کسی کو مانتے. ہاں وہ کسی مذہب کی بدنامی کا یہ سبب بنتے ہیں اور سبب بننے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے. یہ جو سب اور بات کر لیں, ہمارے صاحب ایک عارف صاحب. جی استاد محترم, بس یہ ایک کمنٹس کی طرف ذرا نظر کیجیے گا. کوئی ایک ایتھیسٹ لگا ہوا ہے فضول بکواس کرنا ہے, تو کیا نام ہے یہ استاد محترم؟ ایرک کر کے کچھ نام ہے اس بندے, ایرک نام ہے. چلو جاؤ کرتے کرو, بس اتنا ہی کام ہے نا یار. بس ان کا یہ پہلا کمنٹ ہوتا ہے اور آخری کمنٹ ہوتا ہے, پہلا کمنٹ وہ آخری کمنٹ ہے. اب یہی چیز میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے ایسا دعویٰ کرے اور کوئی اس کے دفاع میں آ کے آپ کو یہ کہے نا کہ وہ دماغی مریض ہے, وہ پاگل ہے, تو آپ اس بندے سے جو آپ کے سامنے اس کا دفاع کر رہا ہے اس سے یہ سوال ضرور پوچھا کریں کہ اگر یہ پاگل تھا تو اس نے ملک کے وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. اس نے اقوام متحدہ کے جو ہے وہ جنرل اسمبلی کے جو ہے نا وہ اس کے ہیڈ ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ صرف وہ دعویٰ آگے کرتا تو پھر نبوت کا ہی دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک اس چیز پر بھی نظر کریں نا جی, کہ آج کل بہترین طریقہ ہے
اسائلم لینے کا اور باہر سیاسی پناہ لینے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کر دو کہ آپ وہاں کی گورنمنٹ کو اور وہاں کے لوگوں کو بتا سکو کہ دیکھو جی میرے لوگ دشمن ہیں، میرے لوگ کیا ہیں، دشمن ہیں، مجھے لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ پھر اب پاکستان یا انڈیا کے اندر سے تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ بھائی کوئی نا دشمنی مول لے لی جائے تاکہ لوگ جناب ان کے دشمن ہو جائیں، سمجھ آئی کہ نہیں، اور پھر یہ باہر اسائلم کیس اپنا پاس کروا سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں دیکھو جی یہ بھی ہے. کیوں چودھری صاحب؟ بالکل استاد محترم، یہ بھی ایک حقیقت ہے اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے جس کو دیکھا جائے تو یہ سب کے سامنے کہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. عام طور پہ بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ یہ کام کرتے ہوتے ہیں کہ جی اگر ویزا نہیں لگ رہا آپ کا تو وہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے اور وہ لیگل یا اللیگل طریقے سے کسی دوسرے ملک بھاگ جائیں گے اور وہاں جا کے پھر اپلائی کر دیں گے کہ جی میری جان کو خطرہ تھا تو یہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کے آیا ہوں اور یہ جو ہے نا مجھے مہربانی کرو یہاں رکھ لو. اچھا یہ عارف صاحب ہمارے ساتھ حقیقتاً فیکٹ ہے. ایسے ہی بالکل. عارف صاحب آپ بات کر لیجئے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت جی یہ آج جیسے میں دیکھ رہا تھا، خیر ایک تو وہ طاہر صاحب آئے ہوئے تھے کل میں اور ان کی بھی ایک گفتگو کو سننا میرے کو تو خیر پھل پڑ گئے پیٹ میں، اور آج یہ لگے ہوئے ہیں یہ دونوں آپس کے اندر، جیسا کہ یہ آپس کے اندر یہ کیسا ان قادیانیوں کو شرم آنی چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم اصلاح کی طرف آ جائیں. کہ ہر کوئی ٹٹی موتر میں سے نکلتا ہے گندا کیڑا اور وہ کہتا ہے جی میں تم لوگ کا باپ ہوں، میں تم لوگ کا، جو منہ میں ان کے گند آتا ہے وہ اگلنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کو حالانکہ تیسرا باپ ان کا جو تیار ہو رہا ہے جونیئر صاحب، وہ جو اپنی تیاری پکڑ رہا ہے آنے والے کچھ سالوں میں چند مہینوں میں وہ اعلان کر دے گا جی میں بھی تمہارا باپ ہوں، میں بھی اسی گند میں سے نکلا ہوا ہوں، میں بھی اس کو اپنا باپ تسلیم کروانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہوں، تو وہ میرا روحانی باپ ہے. تو کہنے کا مقصد آ رہا ہے یہ ایک شیخ عبد الجبار کو جبا وہ پتہ کیا کیا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور یہ کتنے اپنے یہ موتی علیہ السلام کے گندے کیڑوں کو اپنا باپ مانیں گے. تو میری تو ان کے لیے دعا ہے کہ یہ اصلاح کی طرف آئیں اور اپنا رجوع کریں اور اللہ پاک سے اپنے توبہ کریں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں جو لا نبی آبادی ہے. آج اس کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں قیامت تک. یہ جتنے بھی دعوے کر لیں. بات بڑی ہے، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. ان جتنے بھی نام آپ نے لیے سب جھوٹے کذابوں کا، ان میں ایک قدر مشترک یہی ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، بقایا سب کو جھوٹا کہتا ہے. وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، بس ایک میں اور میری جماعت یا جو میرا گروہ ہے، میرے شاگرد ہیں، ہم بس سچے ہیں، میری تعلیمات سچی ہیں، بقایا سب جھوٹے. یہ بھی ایک قدر مشترک ہے ان سب میں. لگتا ہے یہی تو جی اب یہی جو ان کا جو چل رہا ہے وہ دیکھیں، وہ وہاں بیٹھ کے اپنی جناب کمرے کے اندر جی مجھے تو امی مارتی ہیں. ابے تو بھائی تو بیٹھ کر اپنے تو نے وہ چیلوں کو چھوڑا ہوا ہے جیسے وہ ٹٹی موتر والے نے چھوڑا ہوا تھا، اور اسی کا گندا کیڑا گند تم بھی پھیلا رہے ہو. یہ جو تمہارے پاس جراثیم پھیلے ہوئے پھیلا رہے ہو تم، تو ان جراثیموں سے نکل کے تم خود کیوں نہیں آتے؟ تم بھی تو آؤ نا. کہ تمہارے لیے یہ مفتیان صاحب ماشاء اللہ سے نے کہا ہر ایک کو آپ جناب کر رہے ہیں اور اس کے بعد جناب آپ بھاگ جاتے ہو. یہ کوئی انسانیت ہے یار؟ تم لوگ اپنے اس میں کرتے ہو دعوے دار، اور آنے والے دنوں کے اندر تم بھی یہ انہی میں سے کہو گے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ مرزا سینئر، اور میں اسی گند میں سے گندا نکلا ہوا گندا کیڑا ہوں. یہ تم دعویٰ یہ کریں گے یہ آنے والے چند ماہ کے اندر یہ جو اپنی جو یہ جراثیمیت پھیلا رہا ہے، کبھی دیوبند کے نام سے، تو کبھی اہل سنت کے نام سے، تو کبھی بریلیوں کے نام سے، کبھی اہل حدیثوں کے نام سے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. یہ ختم نبوت کا فارم ہے، یہ سب ایک ہیں، ایک مٹھ ہیں.
اور جب یہ مکہ بن کے کسی کے منہ پہ لگتا ہے نا تو کسی کا کچھ بچتا نہیں ہے اس کے منہ کا کہ وہ کس منہ سے کیا کر رہا تھا. بڑی بات, سب اکھڑ جاتا ہے. بڑی بات کی عارف صاحب, بڑی بات کی ہے, بہت بڑی بات کی ہے. واہ واہ, کیا استاد محترم. حضرت صاحب مجھے جزائے خیر دیجیے گا, میں نماز کی تیاری کروں. اللہ جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی چلو صاحب آپ بات, اچھا سید صاحب کو پہلے بات کر لینے دیں, پھر میں نے بھی سٹریم ختم کرنی. سید عمر صاحب السلام علیکم. جی استاد محترم. السلام علیکم مبشر بھائی. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. جی مبشر بھائی بس ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی. یہ جو مودود ہے یا مردود ہے, شکل سے ہی مردود لگ رہا تھا, اور جو باتیں ہیں وہ تو بالکل ہی مردودوں والی ہیں. کی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, ان لوگوں نے صرف اور صرف اسائلم اپلائی کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے نا بس قتل کے فتوے کوئی دے دے تو وہ جو ہے نا مشہور ہو جائیں. تو بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. بس وہ یہ چاہتے ہیں 6th جنریشن وار کے اندر, 5th جنریشن وار کے اندر, کہ بس ہمارا نام چلے, ہمیں کوئی پہچانے, اور آگے جو ہے نا تاکہ ہم آسانی سے اسائلم لے لیں. تو میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ایسے گھٹیا اور نیچ لوگوں کو جو ہے نا وہ اتنا شرف بخشیں ہی نہ, کہ اتنی امپورٹنس ہی نہ دیں کہ ان سے جو ہے نا بات بھی کی جائے. ان کے بارے میں واضح جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ ارشاد کر دیا کریں, کیونکہ آپ جو ہے مفتی ہیں. شاہ جی یہ جو تو ہمارے پرانے دوست ہیں اور جو ہماری پوری ویڈیوز دیکھتے ہیں, ان کو تو یہ چیزیں, یہ سوال بھی ان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سوال شاہ جی اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری ویڈیوز میں سے کوئی ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیا, یا وہ والا کلپ دیکھا جو کسی مخالف چینل نے اپلوڈ کیا ہے, درمیان میں سے ادھر سے بھی بات کاٹی, ادھر سے بھی کاٹی, درمیان میں سے ایک نکڑ نکال کے یلو جی مفتی مبشر شاہ اپنے چینل پہ یہ بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت پھر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہ جو ہے نا یہ ان جھوٹے اور کذابوں کو ہم اس وجہ سے لے کے آتے ہیں. آج کی سٹریم کے اندر بھی میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے, یہ ہمارے حق میں بہتر ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ مرزا قادیانی کو اور مرزا قادیانی کی جماعت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہم تو لعنت بھیجتے ہیں سب کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. لیکن اتنا تو ہے نا کہ مرزا قادیانی یہ کہتا تھا کہ میرے بعد 10,000 مسیح مسیح اور نبی اور بھی آئیں گے, تو اب آ گیا یہ, اس کو قبول کرو. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 197. اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے, بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے, وہ کہتا ہے میرے جیسے اور 10,000 مسیح آ جائیں. تو کرو قبول. پھر قرآن کریم اور احادیث صحیحہ یہ امید اور بشارت بتواتا دے رہی ہیں کہ مسیح ابن مریم اور دوسرے مسیح بھی آئیں گے. بھائی جب قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے تو کرو پھر قبول. کر دے کیوں نہیں مرضیو, آ گیا یہ مدود انڈین, کرو قبول. زاہد خان آ گیا ہے, کرو قبول. اس کو لے کے آؤ اس کے ہاتھ کے اوپر ایمان. وہ احمد عیسیٰ کذاب آیا ہے, اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ. تو ہم تو سب کے اوپر ہی لعنت ڈالتے ہیں. مرزا قادیانی کے اوپر بھی لعنت, احمد عیسیٰ کے اوپر بھی لعنت, اور زاہد خان قذاب کے اوپر بھی لاکھتی لعنت, اور مدود انڈین کے اوپر بھی لاتعداد لعنت, اور جتنا بھی دعوے داران سب پہ لعنت. یہ تو ہمارے نزدیک تو بس دروازہ ہی بند ہے نا, کہ کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے نزدیک تو یہ دروازہ یہ کلوز. تو تم نے تو دروازہ اوپن کیا نا, تو جس اوپن دروازے سے یہ داخل ہوئے ہیں ان کو کرو قبول. ہوں شاہ جی آئی کچھ سمجھ حکمت عملی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مبشر بھائی. میں اس بات کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انجینئر مرزا, اللہ ہدایت دے ایسے ایجنٹس کو. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے, وہ کسی کو کبھی بھی ہدایت دے سکتا ہے. جس طرح سے آپ اس کا رد کر رہے ہیں, اس قدر بدتمیزی سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے بارے میں, اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے, خون جو ہے نا کھول اٹھتا ہے. تو بس مبارکباد ہے آپ کے لیے کہ آپ جس طرح سے اس کا رد کر رہے ہیں. باقی اللہ کرے کہ کوئی پراپرلی جو ہے اس کو کریں پاکستان میں, کیونکہ یہ فتنہ جو ہے نا بہت بڑھتا جا رہا ہے. انجینئر
وہ کوئی نہیں لوگ سمجھدار بیدار ہو رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ مفتی مبشر شاہ جو باتیں کرتا تھا بالکل ٹھیک ہے، لیکن چلو کچھ پیشگوئیاں ابھی باقی ہیں، وہ بھی ہو جائیں گی، پھر لوگوں کو صحیح پتہ چلے گا۔ تو یہ فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ تیار ہو رہا ہے، بہت بڑا، ایک اللہ پاک بچائے، بہت بڑا یہ مرزا قادیانی بڑا فتنہ تیار ہونا ہے۔ جس طریقے سے مرزا قادیانی کو سنبھالنے کے لیے آج دیکھیں کہ 125 سال لگ بھگ ہو گئے، تو مرزا جونیئر کے بارے میں بھی ایسے ہی ہونا ہے، دیکھنا یہ اس سے بھی زیادہ ہونا ہے، وقت پڑ جانا ہے، بڑی بڑی تنظیمیں بننی ہیں، جیسے آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں تحفظ ختم نبوت کی، تو آپ کو عالمی مجلس پھر بنانی پڑے گی کوئی، ہاں بننی ہے، بڑا کچھ ہونا ہے۔ یہ مرزا جونیئر ایک فرقے کا، ایک مذہب کا، ایک کلٹ کا ایک بانی، اور اچھا یہ بھی پیش گوئی سن لیں، اس کی یہ تقریریں کل تحریری طور پہ سامنے آئیں گی کہ کتابیں خود تو یہ لکھ نہیں رہا، اس کی پھر وہ کتابیں جو ہے نا یہ کوئی لکھ کے شائع کرے گا اور پھر یہ آئیں گی، اور یہ ایک الگ سے ایک یہ کلٹ شروع ہو جانا۔ تو بہرحال ہم کوئی نبی رسول نہیں ہے، ہم یہ جو پیش گئی ویسے ایک ہوتا تجربے کی روشنی میں یہ وہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی نبی رسول کوئی دعویٰ ہمارا نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجیے گا۔ بعد میں کوئی کلپ کاٹ کے دیکھو جی مبشر شاہ نے بھی پیش گوئیاں کرنی شروع کر دی، یہ وہ ایک ہوتا تجربہ، میں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں، یہ وہ بات کر رہا ہوں۔ تو دعا گو رہیے گا، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے اس چینل ختم نبوت فورم کو آپ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ جمعے کی تیاری کیجیے، جمعہ لازمی پڑھیے، نماز پڑھا کریں۔ احادیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ منافق اور کافر اور مسلمان میں جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اس کی، تو یہ دیکھیں نماز نہیں تو اور کیا ہے، نماز میں آپ اللہ پاک کو باتیں سناتے ہیں، اپنے جو دکھ تکلیفیں درد ہوتی ہیں سناتے ہیں آپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو، اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو، اللہ پاک سامنے موجود ہے، میں اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں، اس کو پھر اپنی کہانیاں سنا رہا ہوں، اپنے دکھ تکلیفیں درد بتا رہا ہوں کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سامنے اللہ پاک موجود ہے۔ یا تو نماز ایسے پڑھو، کہا کہ اگر تمہارے اندر وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی تو پھر کم از کم نماز ایسی پڑھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں نا۔ تو اس حدیث پاک سے ایک نقطہ یہ بھی پتا چلا کہ مراتب ہیں بندے کے، اللہ کے بندے کے مراتب ہوتے ہیں، کچھ بندے تو ایسے، کچھ بابوں کے مراتب تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ مراتب ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا انہیں، خوف و خشیت کا عالم ان کا یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال نماز پڑھا کریں، نماز نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے نماز پڑھنی، نماز نہیں تو اور کیا ہے، نماز برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے آپ کو، نماز تو پڑھا کریں یار کم از کم۔ اور صف اول میں تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنی، اور سنتیں بھی پڑھنی ہیں، نوافل بھی پڑھنے ہیں، یہ بھی پوری رکھتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی کہ بس فرض پڑھے جلدی مسجد سے میں سب سے آخر میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے نکلے دوڑ کے، یہ کام نہیں کرنا۔ منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا، یہ بھی روایتوں میں آتا ہے، منافق کا مسجد کے اندر دل نہیں لگتا، وہ کہتا ہے میں جلدی نکلوں یہاں سے۔ اللہ پاک بچائے، اللہ پاک پکا سچا مسلمان بنائے۔ دعا کو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔